آج کی جو نشست ہے اس کا موضوع ہے اردو کو درپیش مسائل. ہم عصری مسائل پہ بات کر رہے ہیں کہ اردو کو کیا مسائل درپیش ہیں اور اگر ان کے حل کے بھی بارے میں ممکنہ بات کریں گے. آج کی جس نے پہلے ذکر کیا، آج کی صدارت جو ہے وہ تلمیذ فاطمہ برنی صاحبہ کر رہی ہیں. جس ترتیب سے لوگ شامل ہوئے ہیں اس ترتیب سے میں ان کو بلا رہا ہوں. سب سے پہلے میں شیخ صاحب آپ کو بلاؤں گا. شیخ اعجاز صاحب، اگر آپ کچھ بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ بات کر سکتے ہیں. شیخ اعجاز صاحب. ہاں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ ٹاپک تو بہت اچھا ہے. یہاں تو اس میں تو شامل ہونے کے لیے ہمیں کافی اسٹڈی چاہیے، تجربات چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کیسے اردو کو ترویج اور ترقی کرنی ہونی ہے اس کی. میرے ذہن میں دو تین چیزیں ایسی ہیں کہ ہم انسسٹ نہیں کر سکتے اور کسی پہ دباؤ نہیں ڈال سکتے، خاص کر ہم اپنے بچوں پہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کا اپنا جو زبان ہے، ان کی ایک، میں سمجھتا ہوں فرسٹ لینگویج ان کی انگلش ہے. اگر ہم اس کو انگلش اردو کو ہم اس کو اوپر رکھنا چاہ رہے ہیں کہ جو اردو لازمی سیکھیں، تو اس کے اوپر میں نے بہت سوچا اور میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ سب سے پہلے تو ہمیں اردو کا جو رسم جو ہے ہمیں اس کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا. رومن انگلش سے اس کو تعلق رکھنا پڑے گا. ابھی تک ہمارے پاس رومن انگلش کے الفاظ جو ہے نہیں آ سکے. جیسے ہم نے لکھتے ہیں این جو نون گھوننا جو ہے اس کو ہم لکھتے ہیں این کیپیٹل کر دیتے ہیں. تو اور بھی کئی چیزیں، الف ہے، عین ہے، ان سب کا. تو اس کے پہلا کام ہمیں یہ کرنا ہے. پھر ان لوگوں کو اپنے بچوں کو یہ سکھانا ہے کہ بھائی یہ اردو سے تو شاید ہو سکتا ہے کہ اس سے فرق پڑے. دوسری بات جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کو آسان، ہمیں یاد ہے جب ہم بچپن میں تھے 5ویں 6ٹھی میں، یا تو ہم نے وہ صوفی غلام مصطفیٰ تبسم کی وہ نظموں سے شروع کیا تھا. وہ ہے ایک تھا لڑکا ٹوٹ بٹوٹ، باپ تھا اس کا میر سلوٹ، پھر سے چیچوں چاچا، گھڑی پہ چوہا ناچا. یہ چیزوں سے، یہ آسان الفاظ میں، اس سے لوگوں کو ایک بچوں کو شوق. میں اپنی بات کر رہا ہوں، مجھے بڑا شوق تھا تو میں اکثر گنگناتا تھا، ابھی تک یاد ہے. اچھا، اس کے علاوہ ہمیں جو ہے بچوں میں جو ان کی ہمیں میٹنگ کرنی چاہیے بچوں کی، اور بچوں کو اکٹھا کرنے کے لیے ہمیں کوئی اٹریکشن چاہیے کہ کس وجہ سے ہم اکٹھے کریں. ہم یہ کہیں گے چلو اردو سیکھو، ہو سکتا نہیں آئے، تو یہ ایک ہمیں اٹریکشن پیدا کرنی پڑے گی. تو اس اور پھر چوتھی چیز جو امپورٹنٹ بھی ہے وہ ہمارے والدین کو یا بچوں کے والدین میں بھی یہ شعور پیدا کرنا پڑے گا کہ بھائی اس کو، یہ جو زبان اردو ہے یہ یہاں بھی ہم اس کو اجاگر کرنا چاہ رہے ہیں. جبکہ آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ جی ہر جگہ اردو کی ترویج ہو رہی ہے. UN میں بھی اردو کو ایک مقام مل گیا ہے. تو ہمیں اس کی بھی امپورٹنس ہمیں ان لوگوں کو بتانی پڑے گی. اور باقی تو یہ ہے کہ ہماری میٹنگ میں ہوتے ہوئے تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ینگ لوگوں کو، جو بچوں کے والدین ہیں، ان کو بھی بلانا چاہیے. جب تک ہم ان کو انسسٹ نہیں کریں، لیکن ان کے لیے پوچھیں کہ بھائی آپ کس طرح پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں اور آپ کو اردو سے کتنا لگاؤ ہے. کیونکہ ہر ایک کے والدین، ہمارے جو ان کے رشتہ دار، پھوپھی مامی وغیرہ، وہ اردو ہی بولتے ہیں، تو ان سے ہر ایک کا تعلق ہے. اگر پاکستان یا انڈیا جاتے ہیں، رہتے ہیں، تو کبھی نہ کبھی تو جاتے، نہیں تو فون پہ بات ہوتی ہے. تو ان چیزوں کو سامنے رکھ کے ہمیں ایک لائحہ عمل بنانا پڑے گا. تو بس یہ چند گزارشات تھی میری. تو اب آپ دیکھیں کہ اور باقی لوگ کیا کہتے ہیں. بہت بہت شکریہ شیخ صاحب، آپ نے جو بات کی ہے. اور مجھے یاد ہے آپ نے پہلے بھی اس کا ذکر کر چکے ہیں کہ رومن اردو کے بارے میں کچھ قوانین وضع کرنے چاہیے اور ہمیں اس کی طرف توجہ دینی چاہیے. تو اب ہم سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور میں گزارش کروں گا بلیغ بھائی سے. بلیغ بھائی، اگر آپ کچھ عرض کرنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ. شاید میں جلدی آ گیا. تو بنیادی طور پہ تو میں سننے آیا ہوں محترمہ تلمیذ صاحبہ کو اور سلمان کو کہ ان دونوں کی گرفت ہے ان سارے مسائل پہ. تو یہ کیا فرمائیں گے؟
میں کیا کہہ سکتا ہوں، دیکھیے ایسا بنیادی طور پہ بھائی صاحب ایک طالب علم کے اردو کو درپیش مسائل موضوع تو یہ ہے، لیکن اس کے ساتھ تو دوسرے بھی یہ اس میں بہت دیگر موضوعات بھی ہیں اردو کی. جیسے اب اس وقت ہم سنتے ہیں اردو اپنے بقا کے مراحل سے گزر رہی ہے اور اردو کا مستقبل جو ہے وہ معدوم ہے. مجھے مکمل طور پہ ان باتوں سے اتفاق نہیں ہے. جو شیخ صاحب نے باتیں کہی ہیں ان میں میں اپنی اطلاقی بات بتا دیتا ہوں. میرے بچے میرے امی ابو ساتھ رہتے ہیں تو ان کو یہ پتا ہے کہ امی ابو انگلش نہیں بولتے، اور تو وہ مجبوراً ان کے ساتھ جو ہے وہ اردو میں گفتگو کرتے ہیں. تو میں یہ دیکھتا ہوں بچوں میں کہ انہیں تکلیف نہیں ہو رہی، کہ ہاں جو سمجھنے میں بولنے میں تکلیف نہیں ہو رہی انہیں، لیکن جو تکلیف ہے وہ انہیں رسم الخط کی تکلیف ہے. تو شیخ صاحب نے بہت زبردست بات کی ہے کہ کسی طرح رومن رسم الخط کو جو ہے وہ اس کو لایا جائے اور بچوں کو سمجھایا جائے، یا اگر کوئی سادہ کوئی سہل طریقہ ہے بچوں کے لیے اردو رسم الخط کا تو اسے بھی اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے انشاءاللہ. دیکھیے میرا جو نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ جب کسی چیز کو مذہبی عصبیت حاصل ہو جاتی ہے تو پھر اسے فنا کرنا نا بہت مشکل ہوتا ہے. یہ انسانی تاریخ کا سبق ہے، چاہے وہ مذہبی عصبیت ہو یا کسی اور علاقائی عصبیت ہو. اور مذہبی عصبیت تو سب سے پہلے نمبر پہ ہوتی ہے جذبات کی وجہ سے. اردو کے ساتھ کیا ہوا، اردو کو یہ امتیاز حاصل ہوا یا اردو کے ساتھ یہ عصبیت منسلک ہو گئی کہ اردو مذہب کی زبان بن گئی. اسلام کی 3 زبانیں، عربی، فارسی، اردو، ان تینوں زبانوں میں جو اعلیٰ قسم کا تحقیقی کام تخلیق میں آیا اور ابھی بھی ہو رہا ہے کہ وہ کسی اور زبان کو حاصل نہیں ہوا. کیونکہ اردو کو ایک مذہبی عصبیت حاصل ہو گئی، اس کی وجہ سے اردو فنا تو نہیں ہوگی. ہاں ارتقاء کے مراحل سے گزرتے ہوئے ہو سکتا ہے کوئی اور شکل اختیار کر لے، یہ ضرور ہو سکتا ہے، لیکن اردو فنا کبھی بھی نہیں مطلب جب تک ہم لوگ ساؤتھ ایشینس ہیں فنا تو کبھی بھی نہیں ہوگی. اور اس کی کوئی نئی فارم آ جائے، جیسے ہم اس وقت آج کل ٹی وی پہ چینلز پہ انٹرنیٹ پہ دیکھتے ہیں کہ بچے جس طریقے کی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں وہ اردو تو نہیں رہی اب، وہ جو ہم اپنے بچپن میں آج سے 20 سال پہلے یا 30 سال پہلے بات کرتے تھے. یہاں پہ تو سارے سینئرز ہیں تو وہ یہ دیکھتے ہوں گے کہ 50 سال پرانی اردو بھی نہیں رہی. وہ اردو ہی نہیں بلکہ پی ٹی وی کا خبر نامہ جو آج سے 30 سال پہلے ہوتا تھا اور آج کا کسی چینل کا خبر نامہ زمین آسمان کا فرق ہے. تلفظ میں، الفاظ میں، مطلب تالیف جملہ میں، گفتگو کے ربط میں، ہر چیز میں فرق ہے. تو یہ فرق تو ہوتا رہے گا، تو وقت کے ساتھ زمانے کے ساتھ تو یہ رہے گا. لیکن اس کا حل کیا ہے؟ حل تو جو شیخ اعجاز صاحب نے کہا کہ جو انہوں نے قابل عمل جو مراحل بتائیں ان کے اوپر گفتگو ہو سکتی ہے. اس کو اگر آگے بڑھایا جائے، اس پہ کسی دن کوئی مجلس رکھی جائے اور اس میں تمام ماں باپ سے رائے لی جائے تو اس کے اندر کوئی قابل عمل حل نکالا جا سکتا ہے. کیونکہ ہمارے سامنے 2-3 مثالیں ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو مشرقی پنجاب کے لوگ ہیں، خاص طور پہ مشرقی پنجاب کے لوگ، کیونکہ انہوں نے اپنے رسم الخط کو نہیں چھوڑا ہے، وہ ان کے بچے میرے دوستوں میں ہیں ایسے جو سکھ برادری سے، جو ہمارے سکھ برادرز ہیں، کہ ان کے بچے پنجابی بولتے ہیں تو انہوں نے اپنی زبان کو زندہ رکھا ہوا ہے. اسی طریقے سے میں یہ دیکھتا ہوں کہ تیلگو کے جو بولنے والے ہیں انہوں نے بھی اپنی زبان کو زندہ رکھا ہوا ہے. تو جب وہ ایک محدود اردو کے بولنے والوں کی تعداد سے کم تعداد ہے ان کی، جب وہ زبان کو زندہ رکھ سکتے ہیں تو آف کورس ہم مطلب اردو کس طرح ختم ہو سکتی ہے؟ اردو بھی رہے گی، لیکن اس کی کوئی نئی شکل اگر آ جائے جو اب آ رہی ہے آہستہ آہستہ، تو وہ شاید وہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہم سب کے لیے قابل قبول ہو. اور بلکہ بعض جو بزرگ ہیں وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ بیٹا جو ہم اس وقت گفتگو کر رہے ہیں، جو ہم اردو میں گفتگو کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے یہ بالکل بے معنی گفتگو ہو جائے گی آئندہ آنے والے 15-20 سال میں، کیونکہ جو نئی نسل آ رہی ہے اس اردو سے وہ واقف بھی نہیں ہے. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمیں اس اردو کو محفوظ رکھنا ہے تو اس حوالے سے ہمیں کیا کرنا چاہیے. میں آپ سب بڑے ہیں یہاں پہ جن سے میں سیکھتا ہوں، میں منتظر ہوں آپ سب کی بات کو سننے کا. جزاکم اللہ خیر، بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ بریق بھائی. اب میں دعوت خطاب دوں گا جناب طارق توحید صاحب کو. اس سے قبل کہ میں آج کے موضوع پر اپنا کچھ اظہار رائے کر سکوں، تھوڑا سا مجھے ماضی میں جھانکنا پڑے گا.
بات ہو رہی ہے کہ اردو کی ترقی کے پر مسائل کے اوپر، تو تقسیم ہند کے وقت بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے صاف صاف دو ٹوک اعلان کر دیا تھا کہ پاکستان کی قومی زبان اردو ہوگی، جبکہ خود ان کو اردو نہیں آتی تھی۔ قوم کو متحد رکھنے کے لیے انہوں نے یہ حکم صادر کیا تھا۔ کیا یہ ان کا حکم دانشمندانہ تھا؟ یہ ایک الگ موضوع ہے جو پر میں بھی بات نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ اب اصل موضوع پر ہے کہ ترقی اردو کے مسائل کیا ہیں۔ دراصل قوم نے ان کے اس حکم پر توجہ ہی نہیں دیا، اور آہستہ آہستہ تمام سرکاری ادارے، قومی ادارے، تعلیمی ادارے، تفریحی ادارے اردو سے عدم توجہی کا شکار ہو گئی۔ ہاں، اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ کچھ محبان اردو ادب اور شاعروں نے اردو کی گرتی ہوئی دیواروں کو سنبھالے رکھا اور سنبھالے ہوئے ہیں، لیکن جیسے جیسے ایک کی زندگی کا چراغ ایک کے بعد ایک بجھتا گیا، اردو زبان اتنی ہی تاریکی میں چلی گئی۔ میں نے اپنے کم عمری میں کراچی میں اردو کالج اور انجمن ترقی اردو دیکھا تھا۔ نہ معلوم ان دونوں اداروں کا قیام کن کے کاوشوں کا نتیجہ تھا اور اپنے مقاصد میں ان کو کہاں تک کامیابی ہوئی، مجھے نہیں معلوم۔ آج اردو کا حال کچھ اس طرح ہے، طائر ہوں مگر قوت پرواز نہیں، اس شہر میں میری کوئی آواز نہیں ہے۔ آئیے اب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں کہ میری رائے میں ان کا بنیادی مسئلے کا حل ابھی قومی زبان پرائمری اسکول اور مڈل اسکول کے درجے تک کی تعلیم قومی زبان میں ہونی چاہیے تھی، جو نہیں ہوئی اور نہ ہو رہی ہے۔ سرکاری بے رخی کے نتیجے میں آج ملک بھر میں انگریزی زبان کے اسکولوں کا ایک تجارتی جال بچھا ہوا ہے۔ اس جال کی اتنی خوبصورت بناوٹ ہے کہ آپ ان اسکولوں میں اپنے بچوں کو داخلے دلانے پر مجبور ہیں، جہاں صرف اور صرف انگریزی زبان کی فروغ اور اس کی حسین و دیدہ زیب تصویر پیش کی جاتی ہے۔ کوئی کم عقل ہی یہ ماننے کو ہوگا کہ بچوں کی ابتدائی تعلیم اردو زبان کے علاوہ کسی اور زبان فائدہ مند ہو سکتی ہے۔ ہمارے ہاں کا تعلیمی نظام ہی ایسا ہے کہ ہم اردو کو عروج پر نہیں لا سکتے۔ لیکن اردو زبان کے فروغ میں جہاں اور مسائل ہیں، ان میں تمام ذکر اس 5 منٹ میں تو نہیں کہہ سکتا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ ہماری اردو زبان کے بہت سے ایسے شعبے ہیں جن میں تحقیقی اور علمی کام سر انجام دینا چاہیے۔ جب تک ہم ان شعبوں پر کام نہیں کریں گے، ہمیں بنیادی مسائل نظر نہیں آئیں گے، اور اسی عدم توجہی کر ہماری اردو کلاسیکی اردو سے جدا اور منفرد ہو چکی ہے۔ جیسا کہ بلیغ صاحب نے بھی کہا کہ آئندہ چند سالوں میں ایک اردو کی نئی شکل ہوگی، اور بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، میں ان سے پورا اتفاق کرتا ہوں۔ بہرحال دیکھیے، ذرا غور کیجیے کہ وہ بھی ایک دور تھا جب بر صغیر میں اردو کے رابطے کی زبان تھی، مسلمان کی زبان تھی، دیوبند، فرنگی محل اور شیعہ ذاکرین کی زبان بھی اردو ہی زبان تھی، جامعہ ملیہ دلی کی زبان بھی تھی، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی بھی زبان تھی۔ لیکن کہاں گئی وہ اردو؟ کس طرف چلی گئی وہ اردو؟ وہ اردو اب اردو نہیں رہی۔ اس سلسلے میں میری چند تجاویزیں ہیں۔ ہر ضلع میں بالغوں کے لیے اردو مدارس کھولے جائیں اور حکومت ان کی مدد کرے۔ ہر شہر میں لائبریری کا قیام کیا جائے اور اپنی مدد کے آپ کے طور پر وہاں کتابیں جمع کی جائیں۔ تحریری اور تقریری کا مقابلہ کرایا جائے۔ بالغوں کو اردو ادب کے شاعروں اور ادیبوں کا تعارف کرایا جائے۔ میں نے خود یہاں کوشش کی تھی تمام لائبریریوں میں جا کے کہ میں کچھ اردو کتابیں یہاں جمع کراؤں۔ میں نے ملک کے منتظمین سے بات کی تھی تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم آپ کی کتابیں نہیں لے سکتے جب تک کہ ہمیں اوپر سے پرمیشن نہیں ملے گی۔ آپ اپنی کتابیں جمع کرا دیں تو ہم اس پر سوچیں گے۔
اور ہم نے کچھ کتابیں جا کے ان کو دی بھی تو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا کہ نہیں یہ تدریسی کتابیں ہیں، اور اگر آپ ہمیں کوئی مقالہ دیں گے یا ناول دیں گے تو ہم اس کو پہلے پڑھیں گے، پڑھنے کے بعد اس کو اجازت دیں گے۔ تو میری یہ کوشش تھی اور میری ابھی بھی کوشش ہے کہ اگر میرے ساتھ کچھ لوگ مدد کریں تو میں یہاں لائبریریوں میں کچھ اردو کتابیں جمع کراؤں اور لوگوں کو اس طرف توجہ دلاؤں کہ یہاں بھی کتابیں ہیں تو آپ آ کے پڑھیں۔ تو اس سے یہ ہے کہ تھوڑی سی دلچسپی پیدا ہوگی لوگوں میں، اور آ کر کے وہ دیکھیں گے اور اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں گے جن کے پاس تھوڑی سی وقت کی کمی ہے یا ان کے پاس کمیونیکیشن کمی ہے، تو ایک جگہ پہ آ کر کے وہ کچھ اپنے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں یا خود بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس ایک ذخیرہ ہوگا۔ بہرحال یہ ہماری کوشش تھی، لیکن یہ ہے کہ چلتے چلتے میں آخر میں اتنا ہی کہوں گا کہ اردو کے بارے میں کہ سلیقے سے ہواؤں میں خوشبو کھول سکتے ہیں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں، بس یہیں تک، باقی اللہ حافظ۔ شکریہ بہت بہت۔ بہت بہت شکریہ طارق توحید صاحب، بہت اچھا آپ نے بیان دیا۔ اب میں گزارش کروں گا جناب سلمان صدیقی صاحب سے۔ سلمان صدیقی، آپ کے ہم سننے کے لیے بےتاب ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ رضوان صاحب، حاضرین محفل کو آداب۔ جن حضرات نے مجھ سے پہلے اپنے خیالات کا اظہار کیا ان کا بھی شکریہ۔ کچھ باتیں وہی ہیں جو میں کہنا چاہتا تھا، تو بہرحال یہ کچھ متفرق خیالات ہیں، ہمیشہ کی طرح بہت زیادہ موقع تو نہیں مل سکا کہ ان کو میں پوری طرح نظم کر سکوں، لیکن بہرحال اور ہو سکتا ہے کہ تھوڑی سی بات طویل بھی ہو جائے، لیکن چونکہ یہ موضوع ہی ایسا ہے کہ میں نے کہا چلیں اس کے اوپر جو ہے وہ کچھ مختلف پہلوؤں سے روشنی ڈالنی چاہیے۔ تو میں آپ نے یہ تو نہیں کہا رضوان صاحب، ٹاپک یہ نہیں ہے کہ امریکہ میں اردو کے مسائل، تو میں تو اس کو اردو کی جنم بھومی پاکستان اور ہندوستان تک لے جاتا ہوں، یا وہاں سے بات شروع کرتے ہیں۔ تو اردو جو ہے وہ اب یہ ایک الگ بحث ہے کہ کیسے معرض الوجود میں آئی، اس کے بولنے والے کون تھے، اور وہ سب باتیں چلے اپنی جگہ رہنے دیں، لیکن انصاف کی بات تو یہ ہے کہ کولونیل مائنڈ سیٹ کی وجہ سے اس کے ساتھ ہم لوگوں نے، یعنی اردو بولنے سمجھنے والوں نے انصاف نہیں کیا، اور ان قوموں کو بھی رہنے دیں جن کے اوپر اردو مسلط کی گئی، چاہے انہوں نے اس کو جب یہ بادشاہوں کی زبان تھی یا سرکاری لینگویج تھی تو اس کی وجہ سے اپنایا، کیونکہ ان کے اوپر ایک طرح سے مجبوری تھی کہ کو اردو بولنی ہے، اگر فیور چاہیے رولنگ کلاس سے۔ پہلے فارسی ہوتی تھی، بعد میں اردو ہو گئی اور پھر انگریزی بن گئی۔ تو اردو کے ساتھ کبھی بھی ایز اے سائنٹیفک لینگویج آپ اس کو کوئی یہ کلیم نہیں کر سکتا ایز اے سائنٹیفک لینگویج رہی ہے، اور جو لے دے کے جو سرمایہ ہے اردو کا وہ شاعری ہی ہے۔ اب آپ اس کے اوپر جتنا کہہ لیں کہ ہم نے نثر میں بھی بہت کام کیا اور ہم نے اس میں بھی کام کیا، لیکن بات سچ ہے کہ صرف اگر شاعری کا سرمایہ نکال دیں تو اردو بہت ہی تہی دامن ہے، کیونکہ اس میں جو بھی نثر میں کام ہوئے ہیں وہ کہنا چاہیے گراؤنڈ بریکنگ یا کوئی ورلڈ ڈیفائننگ ہمارے ہاں ایسے ادیب نہیں آئے۔ افسوس کے طور پہ ہمارے جو کرٹکس رہے ہیں انہوں نے بھی زیادہ تر ویسٹ سے انسپائر ہو کے کرٹیک لکھی ہے۔ ہمارے جو سائنٹیفک تھنکر تو خیر آپ بھول ہی جائیں، اردو میں تو اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، اور جو تھوڑی بہت کوششیں ہوئیں اپنا پارٹیشن سے پہلے حیدرآباد کی ریاست میں ہوئیں، مولوی عبدالحق میں، کہ اس کو سائنٹیفک کیا جائے، وہ کوئی باور نہیں آ سکی، ان کا کچھ نہیں بنا۔ اور اس کے بعد جو پاکستان میں آ کے اردو کالج اور اس طرح کے کچھ دیگر انسٹیٹیوٹس تھے، ان کا بھی کوئی لانگ لاسٹنگ امپیکٹ نہیں آیا۔ سب سے بڑا مسئلہ تو یہ آتا ہے کہ بھائی رسم الخط ہی عجیب ہے، اعراب ہے نہیں۔ اگر کوئی اردو سیکھنا بھی چاہے تو اس کو اس میں اتنی ایفرٹ اور اتنی مشکل کا سامنا آتا ہے کہ جب تک آپ کو زبان نہیں آتی آپ زبان صحیح طرح پڑھ ہی نہیں سکتے آپ کو، جو کہ ایک عجیب سی بات ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر آپ کہتے ہیں اردو میں بڑی وسعت ہے اور اس میں مختلف الفاظ ہم لا سکتے ہیں، سکتا ہے، ٹھیک ہے، وہ الفاظ ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں، بٹ وہ بہت ساری زبانوں میں یہ بات ہوتی ہے، لیکن آپ اس کی پروننسیشن انلیس کہ آپ اس پہ اعراب لگانا شروع کر دیں، آپ کو پتہ ہی ہوگا اس کو پروناؤنس کیا کرنا ہے۔ آپ انگریزی سے کچھ بھی ورڈ لے آئیں، انٹرنیٹ لے آئیں، مانیٹر لے آئیں، اس کی صحیح تلفظ آپ اردو میں اس طرح رسم الخط کی وجہ سے آپ کر ہی نہیں سکتے۔ تو یہ دوسرا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے اس کی ہمیشہ یوٹیلیٹی جو ہے وہ لمیٹڈ رہی۔ تو اچھے وقتوں میں جب یہ کام مشکل تھا، اچھے وقتوں سے مراد جب پھر بھی یعنی بہت سارے اچھی اس کی معیار کی اردو بولنے سمجھنے والے موجود تھے، کلچری طور پہ یا تہذیبی طور پہ ہم لوگ
تھوڑا سا اعلیٰ مقام پہ تھے جس میں ہم سمجھ سکتے ہیں یا بات اپنی ادب آداب کے ساتھ کر سکتے ہیں، کیونکہ آبویسلی اردو کا لازمی حصہ جو ہے وہ ادب آداب اور ہمارے کلچر سے جڑا ہوا ہے. تو اس سے کیونکہ زبان میں وہی اسی کچھ کی عکاسی ہوتی ہے جو آپ اس میں اپنے کلچر میں اور اپنی تہذیب میں برتتے ہیں. جس طرح ادب آداب کی بات ہو گئی، بڑوں سے کیسے پیش آنا ہے وغیرہ وغیرہ جو بھی ہیں، خیر اس میں نہیں جاتے ابھی. اور پھر اسی سے جڑی جو دوسری بات آ جاتی ہے کہ شاعری بھی جس زبان جو اس کی عکاسی کرتی ہے وہ سینسیبلٹیز ہوتی ہیں جو کہ معاشرے میں ہوتی ہیں. تو اگر آپ اس معاشرے سے دور ہو جائیں یا اس تہذیب کو سمجھنا چھوڑ دیں یا اس کو اکثر بھلا بیٹھیں تو وہ شاعری بھی آپ کو اس طرح اپیل نہیں کر پاتی جس طرح وہ کرنی چاہیے. تو دوسرا مسئلہ یہ ہوا کہ اگر ہم پارٹیشن کے بعد کی بات کریں تو اردو جو ہے وہ پاکستان کی نیشنل لینگویج بن گئی. سب کو اس بات کا علم ہے کہ ویسے وہ آفیشیل ہندوستان کی بھی لینگویج ہے آفیشیل، لیکن سیاسی مسائل کی وجہ سے جو کہ پیدا کیے گئے یا پیدا ہو گئے اس کی وجہ سے اردو جو ہے وہ صحیح طور پہ پاکستان سے باہر جو ہے وہ صرف یا دنیا میں اس کو ایز اے پاکستان کی آفیشیل لینگویج ہی لیا جاتا ہے، حالانکہ اس کی پیدائش ہندوستان میں ہوئی اور ہر طرح سے ہوئی. تو ہم نے اور پارٹیشن کے بعد جو ہم نے اردو کے ساتھ حشر کیا ہے اس کے بعد تو ہمیں کچھ ایسا کہنا چاہیے، افسوس ہونا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ ایک تو یہ کلونیل مائنڈ سیٹ، اور یہ بات کسی گورنمنٹ ادارے کے اوپر نہیں جاتی، یہ بات کسی ایک شخص پہ نہیں جاتی. ٹھیک ہے جناح صاحب کی جو غلطی تھی وہ اپنی جگہ، لیکن لوگوں نے بھی کبھی اردو کو چونکہ یہ اکانومی کی لینگویج نہیں رہی تھی کبھی بھی وہ درجہ نہیں دیا جو اس کا ہونا چاہیے تھا. اور اس کی عکاسی آپ ہر جگہ دیکھ سکتے ہیں کہ یعنی عام جو زبان رہ گئی جو سڑک پہ بولی سمجھی جاتی ہے وہ وہی ہے جو کہ ہندوستان میں بھی بولی جاتی ہے. تو آپ نے جو پاکستان بننے کے بعد اس زبان میں مزید کہنا چاہیے کمی تو ضرور آئی ہے، اس کی کوالٹی کہہ لیں یا اس کی عام ایک جو درجہ ہوتا ہے اس کے حساب سے اس میں کمی ہی آئی ہے. اور اس کی بہت بڑی وجہ پاکستان کی طرف تو ہمارا تعلیمی نظام بھی ہے. جو کہ نہ کسی بھی طرح کی جب تعلیم صحیح نہیں تھی تو اردو کی تعلیم کہاں سے صحیح ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ تو دوسرا مسئلہ ایک یہ بھی تھا کہ جب اکانومی کی زبان نہیں رہی یا اس سے معاشی فائدہ نہیں ہو رہا تو اس میں تو مزید کم ایفرٹ ڈالی گئی. تو وہ تو اللہ بھلا کرے ہماری جنریشن کم سے کم ایک پی ٹی وی ہونے کی وجہ سے اور اس میں کچھ انٹلیکچوئلز ہونے کی وجہ سے اس جنریشن نے کم سے کم ایک درست اردو سن لی، ان کے کانوں میں وہ بات پڑی ہوئی ہے، انہوں نے وہ کلچر ایک حد تک دیکھ لیا جس کی وجہ سے وہ چیزیں ہم کو آج سمجھ آ جاتی ہیں جو کہ شاید جس نے وہ سب نہ دیکھا ہو اس کو نہ سمجھ آتی ہوں. تو آج کے دور میں جب 500 چینلز ہیں اور ہر چینل پہ جو ہے وہ مختلف معیار کی گفتگو ہو رہی ہے تو وہ اس آج کے بچے سے ایکسپیکٹ کرنا بہت مشکل ہے کہ وہ اس کو اسی طرح لے کے چلے گا جس طرح ہم سمجھتے تھے. اور اس کی لازمی جو یہاں پہ یہ تو ٹھیک ہے چلیں مسلسل زبان کے ساتھ وقت کے ساتھ چیزیں بدلتی رہتی ہیں، مگر اس کی جو کیجویلٹی ہوگی نا وہ یہ ہوگی کہ آپ کی شاعری جن سینسیبلٹیز کا ذکر کرتی تھی وہ سب آپ کی نئی جنریشن سے وہ بات کٹ جائے گی. جب اقبال کہتے ہیں کہ تیرا احساس کیوں ہو گیا سوزے دروں ٹھنڈا کہ لیلا میں ہے اب تک وہی انداز لیلائی، تو نہ کسی کو سوز کا مطلب پتا ہے، نہ دروں کا مطلب پتا ہے، نہ کیس کا پتا ہے، لیلا نے کیا تھا، لیلا کتنا تیار ہوتی تھی، نہ وہ پتا ہے. تو میرے نزدیک یہ ہے مسئلہ کہ اب اردو شاعری کو اب جتنا بھی کہہ لیں کہ ہاں یار بہت اچھی بہت وہی، لیکن صرف جو آسان اور آسان فہم جو باتیں تھی وہ رہ جائیں گی، اور جو بھی ذرا سی بھی آپ کی اصل میں جو اس کو کہتے ہیں خزانہ تھا وہ آپ کے ہاتھوں سے بہت تیزی سے جا رہا ہے اور چلا جائے گا. اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، ہم سے پہلے والے جو ہیں وہ مرزا بیدل پہ سر دھنتے تھے، ہم کہتے تھے یار پتہ نہیں کیا لکھ گئے مرزا بیدل، اور آج والے جو ہیں ہم اقبال پہ سر دھنتے ہیں اور ہم سے اگلے والے پوچھیں گے بھائی اقبال کون تھے، کیونکہ وہ اس سطح پہ ان سے واقف ہی نہیں ہے جس اور وہ ایک پورا کلچرل لینڈسکیپ جو ہوتا ہے وہ ان کے سامنے نہیں. تو یہ ہے وہ مسئلہ جس کی وجہ سے ہم نے خود ہی اس زبان کو جو ہے وہ مشکل میں ڈال دیا ہے. اور میں تو یہ بھی چاہوں گا کہ پاکستان کی اکنامک حالات کے درپیش یہ بات مزید بری ہی ہوگی، کیونکہ اب جو رہی صحیح پہلے بھی خیر کچھ فوکس تو تھا نہیں، لیکن اب آپ کو سب کو پتا ہے کہ ہمارے یہاں بھی ہائیبرڈ لینگویج بولی جاتی ہے، اردو انگریزی مکس کر کے، جس کو انڈیا میں انگلش کہتے ہیں، ہمارے یہاں کو ایسا اس کا ورڈ نہیں ہے. لیکن جیسے جیسے اکانومی خراب ہوگی مزید انگریزی کو ہی ایز اے سیویئر یا ٹکٹ ٹو مڈل کلاس یا آؤٹ آف مڈل کلاس جب دیکھا جائے گا تو اس وجہ سے اس میں کسی قسم کی کوئی بہتری آنے کی امید نہیں ہے.
اس لیے یہ جو سرکاری سطح پہ میں دیکھتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا اردو کو آفیشیل لینگویج بنا دی جائے، یہ سب بیکار کی باتیں ہیں اور ان کا کچھ تعلق نہیں ہے کسی کسی بھی کہنا چاہیے کوئی ویژن سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ اب یہ اعتراف کریں کہ آپ اگر اس کو آفیشیل لینگویج بنا بھی دیں تو آپ کی ایک پوری جنریشن وہ تیار نہیں ہوئی اس کو آفیشیل لینگویج برتنے کے لیے. اب آپ انگریزی کو ہی لے کے چلیں اور اس میں ہی اپنی استعداد بڑھا لیں. اور رہی بات یہ کہ شاید پھر اردو کا بنے گا کیا، تو اردو کا بنے گا کچھ نہیں. ایک تو یہ کہ رسم الخط کی جو انہوں نے بات کی ہے بہت اچھی کی ہے اعجاز صاحب نے، کہ رومن کو اگر اپنا لیا جائے، جس کی بات ابھی سے نہیں ہو رہی. نون میم راشد نے 50s میں اپنے مقالات میں لکھا ہے کہ اس کو اپنا رسم الخط بدل لینا چاہیے، مگر اوبیسلی اس کی وجہ سے ہم جیسے جو پرانے لوگ ہیں یا جو پرانی چیزیں پسند کرتے ہیں وہ بھی اس کو اتنا اچھا نہیں سمجھتے. لیکن اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ رومن کو ڈاکیومنٹ کر لیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے. لیکن اب ہمارے یہاں کچھ ایسا نہیں ہونے والا کہ اتاترک کی طرح ہم یکلخت ایک رات میں جو ہے رسم الخط بدل کے رسم الخط بدل دیں، اس کا کیا نیا رسم الخط لے آئے رومن سے انسپائرڈ. تو مسائل بے شمار ہیں اور حل اس وقت کچھ ہے نہیں. یہاں پہ امریکہ کی اگر بات کی جائے تو ہمارے بچوں کو مجبوری ہے ہمارے والدین سے بات کرنے کی. اگر وہ مجبوری نہیں ہوتی تو ان کی زبان کوئی چیز سرو نہیں کر رہی، ان کی نیڈ کوئی فلفل نہیں کر رہی. اور جہاں تک رہی بات کہ اردو میں جو خزانے ہیں، یہ جو باتیں سیکھنے والی ہیں، وہ جب ان سینسیبلٹی سے واقف نہیں ہے تو ان کے لیے اس کی بھی آٹومیٹکلی کوئی ویلیو نہیں ہے. چاہے وہ طلسم و شربہ ہو، چاہے وہ اقبال کا کلام ہو، غالب ہو، جو بھی ہو، وہ چیزیں اتنی ریلیونٹ نہیں ہیں انلیس کہ آپ ایز اے اسکالرلی یا اکیڈیمکلی اس کو پڑھ کے اس کو اپریشیٹ کریں، جو کہ بات صرف یونیورسٹیز تک محدود رہ جاتی ہے. تو میں بس بات کو یہیں ختم کروں گا. لیکن میرے خیال سے حالات جو ہیں وہ بہت ناساز ہیں اردو کے لیے، اور جو بس یعنی ہم اپنے حد تک کوشش کر سکتے ہیں، لیکن آپ نئی نسل کو خاص طور پہ امریکہ کینیڈا میں تو فورس بھی نہیں کر سکتے زیادہ، کیونکہ اس سے واقعی ان کو ڈے ٹو ڈے میں کچھ ایسا فائدہ نہیں ہونے والا. اور کلچر جو ہے وہ اگر انہوں نے گھر میں نہیں دیکھا تو پھر وہ زبان بھی سیکھنے سے خالی نہیں سیکھ پائیں گے. شکریہ بہت 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 شکریہ سلمان. بہت دلچسپ آپ نے باتیں کی ہیں اور بہت ہی پرمغز باتیں ہیں، اس پہ بڑی تفصیل سے بات ہو سکتی ہے. بہت اچھے نکات آپ نے اٹھائے. چلیے اب ہم پروگرام آگے بڑھا رہے ہیں. اسماعیل بھائی، ہم آپ سے گزارش کریں گے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں آج کے موضوع پہ، اردو کو درپیش مسائل. یہاں میں واضح کر دوں کہ صرف یہ امریکہ کے مسائل پہ نہیں، جسے سلمان نے پہلے کہا تھا کہ یہ موضوع جو ہے یہ کوئی امریکہ کے مسائل پہ نہیں، اردو کے درپیش مسائل یہ جنرل ہے. تو آپ چاہے تو اردو کی جنم بھومی ہندوستان پاکستان کے بارے میں بات کر لیجئے، یا امریکہ کے یا کسی اور بھی، جو بھی آپ چاہے اس بارے میں بات کر سکتے ہیں. اسماعیل صاحب انمیوٹ کر لیجئے اپنے آپ کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. محترمہ صدر صاحبہ، ناظم رضوان حسنی صاحب اور تمام اساتذہ کے قدموں میں بصد احترام سلام، اور آپ سب کی دعاؤں کا متمنی. اپنے آپ کو طالب علم کہنے کا بھی حق نہیں رکھتا جس طرح بلید صاحب نے اپنی شناخت ظاہر کی ہے، کیونکہ اردو سے میری وابستگی بس اتنی رہی ہے کہ میں اپنے اساتذہ، دینی تعلیم اور میرے والدین کہ بس ان کی جوتیوں کی دھول کا صدقہ محسوس کرتا رہا. تو یہی بس تھوڑا بہت حاصل رہا ہے زندگی میں، کیونکہ میری تعلیم پوری مکمل طور پہ انگریزی اسکول سے ہوئی ہے، انگریزی مدرسے سے ہوئی ہے، آل سینٹس ہائی اسکول ان حیدرآباد. تو اردو سیکھنے کے لیے ایک وقت جب آیا، میں اپنے والد بزرگوار علیہ رحمہ و رضوان کو دیکھتا تھا کہ وہ اردو بڑی خوبصورت انداز میں جو ہے نا خط وغیرہ لکھتے تھے. میرے جو تایا حضرت ہیں وہ عالیہ کالج کے پرنسپل بھی تھے، عالیہ اسکول کے حیدرآباد کے، جو نیو جرسی میں ہے. ماشاءاللہ، اللہ ان کی عمر دراز کرے. 106 برس کے ہو چکے ہیں الحمدللہ، اور ماشاءاللہ کافی اچھا سنتے بھی ہیں اور بات چیت بھی بڑی اچھی کرتے ہیں الحمدللہ. تو بابا خط لکھا کرتے تھے اپنے بڑے بھائی کو کہ جو ہے نا اردو میں. تو میں بابا سے جو ہے نا کوشش کرتا تھا کچھ سیکھ لوں. تو اب چونکہ وہ اردو جو بچپن سے سیکھی گئی ہو اس کو سیکھنا میرے لیے آسان نہیں تھا. تو بابا حضرت نے مجھے صرف دو چیزیں بتائی. سب سے پہلے تو بابا بولے کہ جو ہے نا آپ جائیں اور اپنی ماں سے جو ہے وہ شادی کے رخ طلب کریں
جو دعوت نامے آتے ہیں تو وہ میں جب لے کے آیا 1-2-4 رکھے ہوئے تھے جو حال ہی میں جو شادیاں ہوئی ہیں نکاح ہوئے ہیں تو اس بابا کہتے تھے بس اس میں کوشش کرو کہ جو ہے نا دلہا اور دلہن کے نام، چونکہ پہلے دلہن کے نام بھی لکھے جاتے تھے، آج کل جو ہے بنت محمد یا فلاں صاحب کی دختر لکھا جاتا ہے، تو بڑے موٹے الفاظ یعنی بولڈ لیٹرز میں لکھے ہوتے تھے، تو اسے پڑھنے کی کوشش کرتا تھا، جس طرح ہمارے دوسرے صاحب نے بھی یہ فرمایا کہ جو ہے نا اس میں کہ جو ہے حسب اللہ ونعم الوکیل میرے ذہن سے ایک بات نکل گئی کہ اعراب نہیں ہے، رائٹ، اعراب نہیں ہے، زیر زبر پیش کا جو ہے اس میں کوئی معاملہ نہیں ہے، تو پڑھنے کے لیے درپیش مسائل آتے رہیں، تو پھر میں کوشش کرتا رہا، بابا سے پوچھتا گیا، بابا اس میں سکھاتے رہے، اور پھر اس کے بعد جو دوسرا لیول رہا سیکھنے کا وہ تھا اخبار کی سرخیاں، اردو اخبارات جو حیدرآباد میں شائع ہوتے تھے، منصف، سیاست، رہنما دکن، آج کل تو اعتماد بھی ہے، تو ان کے جو ہے نا اوپر جو ہے سرخیاں پڑھ لیتے تھے، پھر بعد میں آہستہ آہستہ کوشش کر کے موضوع بھی پڑھنے لگا اس کے جو ہے نا اندر، تو اللہ پاک کا کرم تھوڑا بہت کچھ میرے ہی جو ہے نا اپنے آپ کو سیدھا کرنے کے لیے کچھ ملتا گیا۔ اب آج دور حاضر میں جب ہم امریکہ میں ہیں اور بچے بھی ہیں ہمارے، بچوں کو سب سے پہلے اپنے بزرگوں تک سلام کرنے کے اچھے انداز میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے ذریعے سلامتی کی دعائیں اور خیریت دریافت کرنے کی اردو میں تعلیم عملی طور پہ وہ ہمیں بچے چونکہ ہمارا خود کا عکس ہوتے ہیں، ہم جو عمل کرتے ہیں وہی دیکھ کے وہ سیکھتے ہیں اور اسی پر پابند ہوتے ہیں، جس طرح ہم نے اپنے والدین کو دیکھا، کوشش کی، تو یہ بچے بھی کچھ نہ کچھ سیکھ کے وہی بولنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اب چونکہ یہاں کے بھی ہیں، پلے بڑے ہیں اور انگریزی کا ماحول بھی ہے، تو وہ ان کی ٹوٹی پھوٹی اردو وہ اچھی دکھتی ہے۔ اور دور حاضر میں مسئلہ یہ ہو رہا ہے، میری کل رات اپنے بھائی جو کینیڈا کے سٹیزن ہیں، کینیڈین، وہ مجھے یہی بتا رہے تھے کہ اسماعیل صاحب بڑے بھائی کہ آپ جو ہے نا گھر میں اردو کی تعلیم جاری رکھیے، آپ بچوں سے اردو میں ہی، میری زوجہ سے بھی یہی فرما رہے تھے کہ آپ دونوں جو ہے اپنے بچوں سے اردو میں ہی خطاب کریے گھر میں، کیونکہ انگریزی وہ زبان ہے جو ان کو جو ہے نا اگر آپ بن کے رکھیں گے تب بھی وہ بولنا نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ ان کے اسکول میں، اداروں میں، جہاں جائیں گے انگریزی میں وہ بات چیت بائی ڈیفالٹ جو ہے نا ان کو مل جائے گی۔ اب ایک مسئلہ یہ ہو رہا ہے بچوں کی اردو سیکھنے میں کہ ابھی یہ ہمارا پروگرام شروع ہونے سے کچھ دیر پہلے ہی میں اپنی زوجہ سے اور اپنی والدہ محترمہ سے یہی بات کہہ رہا تھا کہ بچوں کو جو ہے نا، جو بچے یعنی اب جیسا میرا چھوٹے صاحبزادے ہیں محمد بشر اسماعیل علی، قریب 4 سال کے ہوں گے، تو یہ جو ہے نا اپنی ماں جس طرح بات کرتی ہے، جو زنانے میں بولی تھی نا، میں کری تھی نا، تو یہ اسی انداز میں بات کر رہے ہیں۔ تو میں بولا بھائی اگر بچہ سیکھ جائے گا اس طرح سے بات کرنا، تو آگے چل کے خدا نخواستہ امریکہ کے کسی ایک اسٹیٹ میں کسی ایک پروفیسر کا جو ہے بیان دیکھ رہا تھا انگریزی میں، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اب دور حاضر میں، خیر میں آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ جا رہا ہوں، ایسا محسوس ہوں گا، لیکن بہت اہم بات بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آنے والے دور میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ امریکہ کے برتھ سرٹیفکیٹس پہ جو شہادت نامے ہیں بچوں کے جو ہے نا، اس پہ یہ قانوناً جرم ہو جانا چاہیے کہ اگر کوئی بچے کی پیدائش پہ یا لڑکی کی پیدائش پہ یہ لکھ دے کہ یہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے، وہ قانوناً جرم ہو جائیں گا۔ بچے جب بڑے ہوں گے تو وہ خود اپنا اظہار خیال کر لیں گے کہ ان کو بننا کیا ہے، معاذ اللہ۔ تو میں بولا کہ اگر بچے اس طرح سے گھر میں یہ بات کریں گے تو یہ تو LGBTQ جو ہے نا اس کی طرف چلے جائیں گے، معاذ اللہ۔ تو لہٰذا ہم اس طرح سے بات کریں، کیونکہ ہمارے والد صاحب کے دوستوں میں نواب وغیرہ ہوا کرتے تھے، تو ان کی گھر کی جو عورتیں ہوتی تھیں وہ اس طرح سے بات کرتی کہ ہم نے آپ سے کہا ہے نا، آپ اس طرح سے کیوں نہیں کرتے، ہم نے آپ سے کہہ دیا تھا۔ تو یہ اس طرح سے میں بولا یہ بھی اگر انداز ہم اختیار کر لیں تو ہمارے بچے جو ہے اردو بھی بول لیں گے، اور وہ بولی تھی نہ کری تھی نہ کی چکر نہیں رہے گا۔ بس اسی بات سے اپنے جو ہے نا آپ سب کے دعاؤں اور آپ سب کے جو ہے نا رحمتوں کو میں بٹورتے ہوئے اپنے کلام کو اختتام پہنچاتا ہوں۔ جزاک اللہ خیر، کچھ غلطی ہو گئی معاف فرما دیجیے۔ بہت بہت شکریہ اسماعیل بھائی، بہت شکریہ آپ کے خطاب کا۔ اب ریحان بھائی بہت دنوں کے بعد ہم پاس تشریف لائے ہیں۔ ریحان بھائی یقیناً ہیوسٹن میں ہی ہوں گے آج۔ اب
جو آپ بات کرنا چاہتے ہیں؟ جی السلام علیکم. نہیں میں ڈیلس میں ہی ہوں, مجھے اصل میں کہیں جانا تھا, تھوڑا لیٹ ہو گیا تو میں نے چلو موقع ہے اردو میں شرکت کا. لیکن میں 2 ہفتے پہلے تو خیر آیا تھا وہاں پہ. پچھلے ہفتے کچھ بہت اچھا پروگرام سنا ارشد اللہ دتہ صاحب نے کیا تھا, لیکن نہیں کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی, تو بہرحال وہ میں نے یوٹیوب پہ دیکھ لیا. میں صرف ایکچولی مجھے جانا تھا تو میں تیاری نہیں کی, لیکن جو میں نے سنا ہے تو اس پہ میں تھوڑا سا چند الفاظ کا ذکر تھوڑی سی گفتگو کروں گا. پہلے تو یہ ہوتا ہے جب یہ آپ اردو کے جو شرائط ہیں اپنے اردو گھر کے وہ پڑھتے ہیں, اس میں کہتے ہیں کوئی بری شہرت کا حامل شخص کو اجازت نہیں جائے گی, تو میں پہلی ڈر جاتا ہوں شاید مجھے نکال دیں آپ. تو اینی ہاؤ, ابھی جہاں تک اردو کا تعلق ہے, اردو زبان کا, اور پاکستان میں, اور یہاں تو میں کیوں پاکستان گیا نہیں 12-14 سال سے, تو مجھے وہاں نہیں پتا کیا کنڈیشن ہے. لیکن ایک بہت ہی اردو ادب کی مشہور شخصیت کے بیٹے سے میری ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا جب ابو پاکستان جاتے تھے اور کبھی گاڑی میں ریڈیو لگا ہے اور خبریں آتی تھی, یہ ریڈیو چل رہا ہوتا تھا, وہ کہتے بند کر دو, وہ اتنی خراب اردو ہو گئی ہے کہ مجھے اریٹیٹ کرتی ہے. اور یہ چیز میں بھی کبھی فیل کرتا ہوں کہ جو الفاظ جس طرح استعمال ہوتا ہے تو مجھے وہاں کا نہیں پتا. اور جہاں تک یہاں کا ہے تو یہاں کے لیے میں یہ کہوں گا کہ ابھی جیسے اسماعیل صاحب بتا رہے ہیں کہ یہی ہیں, تو یہ تو مجھے لگتا ہے بہت ہی سعادت مند کوئی بیٹے ہیں جو ایسے الفاظ بولے. میں تو گھبرا گیا ان کو پہلے سن کے, میں نے کہا یہ پتہ نہیں, اور کہہ رہے کہ یہیں کی پیداوار ہے, تو بہت اچھے کوئی ہے اپنے ماں باپ کے چشم و چراغ. میرے خیال میں ہم اپنی سی کوشش کریں, بہرحال کوشش کرنی چاہیے, لیکن میرا اپنا جو سچی بات ہے یہ نظریہ ہے کہ جو ہمیں بچپن میں ماحول ملا, جیسے ہمارے بڑوں نے فارسی بولا, فارسی آتی تھی میرے والدین کو, میرے جو ہم سے بڑے تھے, لیکن ہمیں فارسی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی, کیونکہ اس وقت ہم نے بچپن میں آپ کو جو چیز ہوتی ہے وہ آپ کو چاہے وہ دوست ہو چاہے جو بھی چیز ہو اس سے آپ زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں. ہمارے بچوں نے یہاں پہ انگریزی دیکھی ہے, اور انگریزی ان کے لیے وہ زیادہ کمفرٹیبل زبان ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ یہاں ہم بہت زیادہ, ہم اپنی جنریشن تک جو کچھ کر سکیں گے کریں گے, آگے کا میں نہیں کہہ سکتا کہ ہم کہاں تک جائیں گے. مثلا میرا کیونکہ کچھ میرا سسرال کچھ ادبی گھرانے سے تعلق ہے, تو مجھے یاد ہے جب میری سالی کی شادی ہو رہی تھی اور جو رشتہ آیا تھا تو اس نے کچھ الفاظ اس طرح کے بول دیے کہ میرے سسر نے وہ رشتہ ہی کینسل کر دیا, کہہ رہے بھائی اس کو صحیح زبان نہیں آتی, اس سے میں کیا رشتہ کروں. اب انہی کے نواسے کو اردو لکھنا نہیں آتا, حالانکہ میرے بچے بڑی اچھی اردو بولتے ہیں, اور لیکن یہ کہ آپ یہاں بچوں کو نہ فورس کر سکتے ہیں نہ ان کا انٹرسٹ ہے. ہم بچے یہاں پہ ہمارے ساتھ دعوتوں میں نہیں جاتے, شادیوں میں نہیں جاتے, بہت چلے گئے تو ہاں بھائی وہاں پہ ان کی عمر کا تو چلے گئے, ہمارا ہوتا تھا ہم جانے کو تیار ہوتے تھے. تو جو زندگی ہے بہت زیادہ بدل گئی ہے. جیسے ہم شروع میں آئے تھے تو ہمیں, جیسا ابھی انہوں نے ذکر کیا اسماعیل صاحب نے, ہم شروع میں آئے تھے تو ہمیں یہ فکر تھی کہ بچوں کی تربیت, ماحول, گرل فرینڈ, بوائے فرینڈ. اس دن بچے بیٹھے تھے اور میں بچوں سے ہر بات کرتا ہوں تاکہ کہیں یہ نہ ہو کہ کل کو ان کو کہیں سے غلط راہ ملے. تو اب ماشاءاللہ بچے بڑے بھی ہو گئے, تو یہی انہی موضوع پہ بات ہو رہی تھی کہ بڑے ہو کے یہ جو گے اور اس طرح کی جو باتیں اب نئی نکل آئی ہیں تو وہ ان میں پریشان ہے. تو ہماری پریشانی اس وقت جب ہم آئے تھے 30 سال پہلے وہ الگ تھی. اب ان بچوں کی پریشانی یہ ہے کہ ہمارے بچے کیسے ہوں گے, ہماری شادی ہوں گے تو کیا ہوگا. تو بہرحال زندگی کروٹیں بدلتی رہتی ہے, چیزیں نئے نئے چیلنجز آتے رہتے ہیں اور ہمیں اس کو فیس کرنا ہوتا ہے. تو جیسے میں نے کہا مجھے پاکستان میں تو میں نہیں پتا کیونکہ میں گیا نہیں ہوں عرصہ دراز سے, لیکن ہاں یہاں پہ یہ ہے کہ ہم جیسے لوگ جو ہیں جن کو ان چیزوں سے بچپن سے انٹرسٹ ہے, اسی لیے تو ہمارا انٹرسٹ ہے نا کہ ہم نے بچپن سے شاعری سنی ہے, بچپن سے اچھی زبان کو اچھا الفاظ بولتا ہے تو وہ اچھا لگتا ہے, تو ہمارا انٹرسٹ ہے. ان بچوں کی جو زبانی ہے, کمیونیکیشن جو ہے وہ انگلش میں ہے, سوچنے کا انداز ہر چیز وہ ہے. بلکہ میں نے تو یہ بھی مشاہدہ کیا کہ آپ کسی سے بات کریں کہیں پہ, جیسے ایک جگہ میں شروع میں آتا ہے تو جاب کر رہا تھا, تو جب آپ غصے میں ہوتے ہیں تو آپ اپنی زبان پہ, وہ انگریزی بات کرتے کرتے وہ غصے میں آ کے اردو میں بات کرنے لگے. تو اسی طرح آپ اسی زبان میں سوچتے ہیں, اسی زبان میں بات کرتے ہیں. تو مجھے بہت زیادہ وہ نہیں ہے, ہم اپنے تک اس چیز کو
आगे बढ़ा सकते हैं, जितना बढ़ा सकते हैं, अपना इंटरेस्ट पूरा कर सकते हैं। थोड़े लोग चलते रहेंगे, इन जैसे इस्माइल साहब जैसे लोग जिनको शौक होगा वो सीख लेंगे, लेकिन बहरहाल ये जबान भी आगे बढ़ती चली जाएगी, दूसरी अंग्रेजी आ जाएगी। और जिस तरह एक वक्त में मजहब से भी कुछ बात हुई, मजहब के सिलसिले में, तो अब यहाँ पे जितने स्कॉलर्स नए नए हैं वो अंग्रेजी में ही बात करते हैं, और इनमें फिर किताबें छपनी शुरू हो जाएंगी। और कम्युनिकेशन का तो आप लोग माशाल्लाह मुझसे ज्यादा समझदार हैं। ये हालत होती है कि बच्चे जो हैं, मैं कोई अच्छी बात बताऊं तो वो कम समझेंगे, और वहीं पे जो यहाँ जो नए नए स्कॉलर्स आए हैं तो उनको वो ज्यादा बेहतर समझते हैं, वो जाना पसंद करते हैं। जिन मस्जिदों में उर्दू में होता है या इस किस्म का होता है, वो कहते हैं ये क्या बोल रहा है, कुछ समझ नहीं रहा, क्योंकि उनका वही आज से 40 साल पुराना, 30 साल पुराना अंदाज है। लेकिन ये जो यंग वो बन गए हैं, इंस्टीट्यूट्स बन गए हैं, वहां पे बच्चे जो हैं रमजान गुजारते हैं, और जिनको इन मजहब से करीब है उनको इन चीजों में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। तो बस यही मेरे ख्याल है, मैं बस यहीं पर अपनी बात खत्म करूंगा। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया रेहान भाई। अब आपके बाद मैं दावत खिताब दे रहा हूँ मोहतरमा सूफिया ज़मीर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। ये बड़ा वसी मौजू है जिसको मेरा ख्याल है फोकस करना, इसमें मुर्तकिस करना अपनी तवज्जो को ज़रा मुश्किल हो रहा था कि किस मौजू पर इसको किस तरह महदूद किया जाए, क्योंकि उर्दू के मसाइल हिंदुस्तान में मुख्तलिफ हैं, उर्दू के मसाइल पाकिस्तान में मुख्तलिफ हैं, और उर्दू के मसाइल यहाँ पर मुख्तलिफ हैं। तो जब तक कि किसी कोई इसका नुक्ता इर्तिकाज़ ना हो, उसके लिए मुश्किल है कि इसको समेटा जा सके। लेकिन रज़ा अली आब्दी साहब से आप सब वाकिफ़ हैं, हमने उनकी किताब जर्नैली सड़क पढ़ी थी उर्दू घर की बुक क्लब के तहत। तो जब मैंने जर्नैली सड़क पढ़ी तो मुझे रज़ा अली आब्दी की और किताबें पढ़ने का भी इश्तियाक हुआ, और उनकी एक वीडियो भी देखी थी जिसमें उन्होंने उर्दू की ज़बूं हाली और उसके बारे में कुछ तासुफ का इजहार किया था। तो उनकी जब मैंने किताबें रेख्ता पे देखी तो उसमें एक किताब उनकी मिली जिसका नाम है उर्दू का हाल। तो मुझे वो किताब बहुत दिलचस्प लगी और मैंने उसे कवर टू कवर जिसे कहते हैं पढ़ा। और मेरा ख्याल है कि ये पूरी नशिस्त जिस बारे में है, उन्होंने हर उस मौजू का अहाता किया है जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं, जो उर्दू को इस वक्त जो मसाइल दरपेश हैं। बहुत मुफस्सिल उन्होंने जो है और बड़ी दर्दमंदी से, क्योंकि वो वाकई उर्दू से सच्ची मोहब्बत करने वाले हैं। तो जब ऐसा एक दर्दमंद शख्स लिखता है तो आपको उसकी तहरीर में इखलास नजर आता है, और आपको पता चलता है कि वो वाकई उर्दू के लिए उसका दिल दुखता है, और वो कोई तजावीज़ भी पेश करता है तो उन तजावीज़ में भी कोई जो है वो बात होती है, वो भी सॉलिड होती हैं। तो उनकी अगर आप किताब पढ़ें तो उसमें उन्होंने उर्दू की मुफस्सिल तारीख भी रकम की है, इसके अलावा अदबी दुनिया में होने वाली बेकायदियों का भी जिक्र किया है। तो मसलन किताबों की रूनुमाई की रस्म के बारे में उनका जो चैप्टर है वो इतना इंटरेस्टिंग है, आप पढ़ेंगे वो बड़ा आपको मजे का लगेगा। किताबों की रूनुमाइयाँ यहाँ पे भी बहुत होती रहती हैं। उन्होंने बड़े मजे का, वो मजाह निगार नहीं है लेकिन बड़ा अच्छा जुमला लिख जाते हैं। उन्होंने कहा किताबों की रूनुमाई जो है वो दुल्हन की रूनुमाई की तरह होती है। जब आप दुल्हन को देखते हैं तो कोई उसके मुंह पे नहीं कहता कि बदशक्ल है, सब उसकी तारीफ करते हैं और उसको, लेकिन जो है वो इसी तरह किताब का है कि उसकी रूनुमाई के मौके पर हर कोई किताब की इतनी ज्यादा तारीफ कर रहा होता है, बाद में पीठ पीछे कहते हैं कि ये क्या, इसके बहुत ही किस किस्म की किताब थी। और फिर तो इसलिए मामूली कुतुब की हद से बढ़ के तारीफ की जाती है, तो वो उनके नजदीक एक बेकायदगी है जो हो रही है। फिर उन्होंने इसी तरह किताबों की रूनुमाई के बारे, उसके बाद उन्होंने जो है वो सफरनामों के बारे में लिखा है कि जिस तरह सफरनामों में, उर्दू के सफरनामों में तहकीक का भी फुकदान है, हद से ज्यादा मुबालगा आराई, और हर शायर, हर सफरनामा निगार जब जाता है सफरनामा लिखता है तो बस वो एक इश्क की दास्तान होती है जिसमें वो लगता है कि हर खातून उससे मुआशके के लिए बस तैयार ही बैठी है और वो उसके इश्क की रुदाद हो जाती है। तो वो उसके लिए भी उन्होंने बड़ा एक दिलचस्प लिखा है कि ये सारे सफरनामे एक ही ट्रेंड, एक ही पैटर्न के क्यों हैं, और इनको इनमें इतनी ज्यादा मुबालगा आराई और इतनी ज्यादा खुद सताई क्यों है। फिर उन्होंने मुशायरों के बारे में लिखा है कि मुशायरे जो हो रहे हैं उनमें कैसी रिवायत शिकनियां हो रही हैं जो तबीयत को कितनी बुरी तरह गिरा गुजरती हैं। एक
وہ مشاعرے کا زمانہ تھا کہ پہلو بدلنا بھی خلاف ادب سمجھا جاتا تھا. آپ جس پہلو بیٹھے ہیں سامعین وہ اسی پہلو پورا مشاعرہ سنتے تھے. اور اب تو یہ حال ہے کہ بقول یوسفی صاحب کے 4-5 ہزار کا مجمع مشاعرے میں ہوتا ہے, اور جو شعر بیک وقت 4-5 ہزار لوگوں کو سمجھ آ جائے وہ شعر ہی نہیں ہو سکتا. یہ یوسفی صاحب نے لکھا ہے. تو اب اگر آپ مشاعرے کو دیکھیں تو وہ دبئی کے بھی مشاعروں کا اکثر آ رہا ہوتا ہے, اس میں وہ سامنے بیٹھے ہوئے اتنی لاؤڈ تعریف کر رہے ہوتے ہیں, وہ مشاعرے سے زیادہ ایک عجیب شور و ہنگام مچا ہوا ہوتا ہے, اور لوگ شاعر بھی جو ہیں وہ کرسیوں پہ بیٹھے ہیں, لوگ بھی کرسیوں پہ بیٹھے ہیں, تالیاں بھی بج رہی ہیں, ہوٹنگ بھی ہو رہی ہے, لوگ جو ہے کھا پی بھی رہے ہیں, تو وہ ایک پکنک بھی چل رہی ہے. تو اور پھر اس میں اور بھی جو یعنی وہ ادب والا تو سما رہ گیا, اور مشاعرے میں اس کو شعر کو سمجھنا اور سراہنا اس سے زیادہ وہ جو ہے ایک تفریحی ایک ایونٹ ہو کے رہ جاتا ہے مشاعرہ بھی. تو یہ ان کے اگر آپ مختلف چیپٹرز پڑھیں تو انہوں نے ہر چیز کے بارے میں انجمن ترقی اردو کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کے کیا مسائل ہیں. وہ اردو میں صحافت کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ لوگوں نے اخبار پڑھنا ہی چھوڑ دیا, لوگوں نے تو کتاب ہی پڑھنا چھوڑ دی ہے. تو یہ اگر آپ ان کے مضامین پڑھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ واقعی اردو کے بہت مسائل ہیں. اور اب میں جو دیکھ رہی ہوں وہ مجھے سب سے زیادہ جس بات کا دکھ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ 2-3 باتوں کا مجھے دکھ ہوتا ہے. ایک تو مجھے اس بات کا ہوتا ہے کہ شاعری میں تو پھر بھی اردو میں کچھ نہ کچھ کام ہو رہا ہے. اب ظاہر ہے ہمارے یہاں فیض فراز اور ناصر کاظمی اور جوش کا تو نیم البدل نہیں ہے, لیکن پھر بھی جو ہمارے موجودہ شعراء ہیں وہ کچھ نہ کچھ اچھا لکھ رہے ہیں. اگر آپ عرفان ستار کو دیکھ لیں, عباس تابش کو دیکھ لیں, اور جو سلیم کوثر ہیں, احمد مشتاق, تو جو ہمارے جنہیں ہم کہیں گے کہ دور حاضر کے شعراء ہیں تو وہ اچھا لکھ رہے ہیں. اور جو بالکل نوجوان شعراء ہیں ان کے بارے میں ہم نے پروگرام بھی کیا تھا, عمار اقبال وغیرہ ہو گئے, عمیر نجمی, تو چاہے وہ کچھ تجربے کر رہے ہیں مگر اچھا لکھ رہے ہیں. تو لیکن اگر ہم نثر کو دیکھیں تو نثر میں تو ہمیں لگتا ہے کہ جب سے منٹو اور ممتاز مفتی اور قدرت اللہ شہاب اور مختار مسعود اور قرۃ العین حیدر, جب سے ان کا دور ختم ہوا ہے تو کوئی اور نام آگے آیا ہی نہیں. تو نثر میں تو لگتا ہے اسے کام ہو ہی نہیں رہا ہے. جو تھوڑی بہت نثر جو ناول وغیرہ آپ کو نظر آتے ہیں وہ صرف خواتین ناول نگاروں کے نظر آتے ہیں. عمیرہ احمد لکھ رہی ہیں, فرحت اشتیاق لکھ رہی ہیں, تو لیکن ان کی ایک obviously ان کے ایک محدود قارئین ہوتے ہیں, اور ان کی محدود موضوعات ہوتے ہیں جن کے اوپر وہ لکھتی ہیں. تو مجھے لگ رہا ہے کہ بالکل وہ جو خلا پیدا ہوا تھا بڑے ادیبوں کے جانے سے وہ کسی بھی طرح سے نہیں بھر پا رہا. اور اسی طرح اگر ہم مزاح نگاری میں دیکھ لیں تو جب سے یوسفی اور شفیق الرحمان اور کرنل محمد خان اور ابن عیشا گئے ہیں تو کوئی بھی ایسا شخص نہیں سامنے آیا جو کہ تھوڑا بہت بھی ان کی لیگیسی کو لے کے چلے. تو یہ میرا ایک بہت بڑا جسے کہتے ہیں جس سے مجھے افسوس ہوتا ہے, میرا کنسرن ہے کہ اردو زبان میں جو یہ خلا پیدا ہو رہا ہے یہ کسی بھی طرح سے نہیں بھر رہا. دوسرا میرا کنسرن سوشل میڈیا کے حوالے سے ہے کہ, اور جس میں کچھ نہ کچھ تعلق ہماری صرف سوشل میڈیا کا نہیں بلکہ ہمارے ڈیجیٹل میڈیا کا بھی آ جاتا ہے, ٹی وی کا بھی اور ہندوستانی فلموں کا بھی, کہ زبان جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے اور بگڑ رہی ہے, اپنی اصل حالت میں بالکل برقرار نہیں رہ رہی. اس کے اندر آہستہ آہستہ وہ ملاوٹیں ہو رہی ہیں, اور ان کے کہ وہ نہ صرف بدل رہی ہے بلکہ بگڑ بھی رہی ہے. بدلنا تو زبان میں ظاہر ہے, ہم نے بہت دفعہ اس پر بات کی ہے کہ ارتقاء تو زبان کے لیے لازم و ملزوم ہے, وقت کے ساتھ ارتقاء ہوگا, لیکن یہ ارتقاء جسے کہتے ہیں پروگرس کے بجائے ریگریشن ہے, تو وہ ترقی نہیں ہے بلکہ ایک طرح سے زبان کی تنزلی ہو رہی ہے. اور جو الفاظ ہم اپنی عام زبان میں بول دیتے ہیں وہ ہم سوچتے بھی نہیں ہیں کہ وہ غلط الفاظ ہیں, وہ غلط اردو ہے, اور وہ اب رائج ہو رہی ہے, اور وہ کچھ دنوں میں وہی اردو ہو جائے گی. جیسے ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس مدعے پہ بات کی جائے, جیسے ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہاں بھئی ایک دعوت تو بنتی ہے, یا ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ کووڈ کے چلتے ہوئے کئی تبدیلیاں ہوئیں, یا ہم کہہ دیتے ہیں ساری, اگر آپ کھانا پکانے کی ترکیبوں کی ویڈیوز دیکھیں اس میں لکھا ہوتا ہے گوشت, خاتون بولی ہوتی ہیں گوشت کو اچھے سے بھونیں, وہ ہمیشہ اچھے سے بولتی ہیں. تو اور ہم جو ہے وہ لے کر کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں کہ نئے شعراء کے کلام کو لے کر نئے کئی اعتراضات کیے جاتے ہیں. تو یہ وہ سب چیزیں ہیں جو ہم بول جاتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ قابل قبول, اور اب وہ ایکسیپٹیبل قابل قبول ہونے لگی ہیں, لیکن
نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اسی سے پھر زبان جو ہے وہ خراب ہوتی ہے۔ اور اگر میں اپنی بات کی تائید میں امین ترمذی صاحب کا ایک مقالہ، ایک مراسلہ ہے جو انہوں نے میرے نام بھیجا تھا، ان کی بڑی محبت کے، انہوں نے میرا ایک پروگرام سنا اردو گھر پر، اور انہوں نے پھر یہ مجھے میری اصلاح کی، اور انہوں نے جو لکھا تھا وہ یہ لکھا تھا کہ انہوں نے بہت درد مندی سے اور بہت خلوص سے جو ہے میری اصلاح کرنے کی کوشش کی تھی۔ اور انہوں نے کہا تھا کہ پروگرام آپ کا بڑا اچھا تھا، لیکن ایک آدھ جگہ جدید اردو کا سہارا لے کر آپ نے لے کر کا استعمال کیا، جیسے نئے شعراء کے کلام کو لے کر، جبکہ اس کے مقابلے میں نئے شعراء کے کلام سے متعلق زیادہ بہتر ہوتا۔ اور ایک اور جگہ میں نے شاید اچھے سے بول دیا تھا، انہوں نے کہا کہ میں نے پھر خود ہی اس کو فوری طور پہ اصلاح کر کے اچھی طرح سے کہہ دیا تھا، لیکن بقول ان کے یہ باتیں آج کل اردو میں عام استعمال ہو رہی ہیں، لیکن اچھی اردو بولنے والوں کو اس کی نشاندہی ضرور کرنی چاہیے تاکہ یہ غلطی عام نہ ہونے پائے۔ اور انہوں نے رضوان صاحب آپ کے بھی ایک جملے پر انہوں نے تنقید کی تھی، ان کا مراسلہ میرے سامنے، انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے بولا تھا کہ رضوان صاحب نے کہا تھا کہ اردو گھر سے جڑے ہوئے دوستوں سے تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ جڑے ہوئے دوستوں یہ غلط اردو ہے۔ تو پھر میں نے رحمان فارس کی غزل کی مثال دی تھی، جس میں انہوں نے بنتا ہے کا ردیف استعمال کیا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ، اور میں نے اس کی توجہ یہ پیش کی تھی، اور میں نے اس کو ایک طرح سے اس کا دفاع کیا تھا، اور میں نے کہا تھا کہ اسے قبول کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک غیر رسمی ردیف ہے، غیر رسمی اصطلاح ہے، لیکن جب شاعر اس طرح کے غیر رسمی ردیف وغیرہ استعمال کرتا ہے تو وہ اپنے سننے والوں کو قریب لاتا ہے۔ تو امین صاحب نے کہا تھا کہ میں آپ کی اس توجہ سے اتفاق نہیں کروں گا، شاعر کو اچھے الفاظ استعمال کرنے چاہیے، سامع کے معیار کے مطابق شاعری نہیں کرنی چاہیے، اپنے معیار کے مطابق شاعری کرنی چاہیے۔ تو اس پہ پھر انہوں نے اس بات کا بھی مزید اس بات پہ زور دیا تھا کہ ہمارے ایک اچھے دوست اور بہت اچھے شاعر سے کہا گیا، شاعری میں مشکل الفاظ استعمال نہ کیا کیجیے کہ یہاں کا سامع ایسے الفاظ سے آشنا نہیں ہے۔ جس پہ انہوں نے جواب دیا، اگر سامع اردو مشاعرے میں آتا ہے تو اسے اردو الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ میں اپنے معیار سے گروں، انہیں اپنے معیار کو بلند کرنا چاہیے۔ تو اب ان کا حل کیا ہے؟ تو حل تو میرا خیال ہے ہم میں سے کسی کے پاس نہیں ہے، and when we are not part of the solution, we are all part of the problem. تو we are definitely all part of the problem. تو انہوں نے رضا علی عابدی صاحب نے بھی ان کا اس میں ایک مضمون ہے جو کہ نئی بستیاں نئے مسائل، اس میں انہوں نے کچھ تجاویز دی ہیں، جیسے عالمی ترقی، عالمی انجمن ترقی اردو کا قیام وغیرہ، اس طرح کی انہوں نے دی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ قاعدے لکھنے چاہیے، جو کہ میرے خیال ہے ہم نے بھی جب شروع میں بات کی تھی، جب یہاں پہ ہم بچوں کو پڑھا رہے تھے، تو ہم نے یہ کہا تھا کہ ایسے نئے قاعدے، نئی کتابیں ہونی چاہیے جس سے یہاں کے بچے پڑھ سکیں، کیونکہ جب انہیں پاکستان میں لکھے ہوئے قاعدے پڑھائے جاتے ہیں تو وہ ان سے ریلیٹ نہیں کر پاتے، کیونکہ اس میں جو باتیں ہوتی ہیں، اس میں رضا علی عابدی نے بھی مثال دی ہے کہ وہ دیہات کا دکھا رہے ہیں، اس میں وہاں کا گاؤں ہے، اور یہ تو بچے کو وہ قاعدہ سمجھ نہیں آئے گا۔ یا پھر ایک اور قاعدہ کی انہوں نے مثال دی ہے جس میں زال سے زقن اور یہ سے یولیدہ لکھا ہے، تو انہوں نے کہا یہ تو زبان وہاں بھی کسی کو سمجھ نہیں آئے گی، یہاں کیسے کسی کو سمجھ نہیں آئے گی۔ پھر انہوں نے ایک بڑے دلچسپ قاعدے کی مثال دی ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ بے سے بندر یا بکری کے بجائے بے سے بم لکھا ہوا ہے، اور 7 کا جو حرف ہے وہاں 7 خرگوش دکھائیں جو کلاشنکوف سے ایک دوسرے کو مار رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ وہ قاعدہ ہے جسے القاعدہ کہتے ہیں۔ تو یہ ان کا بہرحال تھوڑا سا ہیومر تھا۔ تو بس میں اسی پہ بات ختم کروں گی۔ کاش، مجھے لگتا ہے خواتین کی بہت ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو پڑھائیں، لیکن میں خود اس معاملے میں گلٹی ہوں۔ ابھی میرا بیٹا UT آسٹن میں مجھ سے کہہ رہا تھا کہ میں ایک الیکٹیو لینا چاہ رہا ہوں، یا اردو لوں یا عربی۔ تو میں نے اسے کہا بیٹا عربی لو، قرآن سیکھنا ضروری ہے۔ تو آئی ایم آلسو ویری گلٹی۔ چلیں بھائی، اوکے، یہی مجھے کہنا تھا، شکریہ۔ بہت بہت شکریہ صفیہ بہن۔ اب عامر سلمان، آپ سے گزارش ہے بات کرنے کے لیے، ایک بات ریمائنڈ کرا دوں کہ ہمارے پاس 5 منٹ ہیں دیے جاتے ہیں بات کرنے کے لیے، تھوڑا سا تجاوز بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن کوشش کیجیے گا 5 منٹ کے اندر ہی بات مکمل ہو جائے۔ عامر سلمان بھائی۔ بہت شکریہ رضوان بھائی۔ تو میں بلکہ اپنے گفتگو کا آغاز مکالمے سے کروں گا جو میرا غامدی صاحب کے ساتھ ہوا، اور اردو گھر میں ہی ہوا تھا، کیونکہ مجھے بڑا پرمغز لگا کہ میں نے ان سے یہ شعر سنایا ان کو کہ سو شمع سحر یہ کہہ گئی سوز ہے زندگی کا ساز، غم کدائے نمود میں شرط دوام اور ہے۔ تو میں نے کہا اس میں جو غم کدائے نمود میں شرط دوام کیا ہے، مجھے اس سوال کا جواب نہیں ملتا۔ انہوں نے اس پہ اقبال کا فارسی شعر پڑھا جو مجھے یاد نہیں،
مگر اس کا جو مفہوم تھا وہ یہ تھا مسلسل کوشش کرنا. تو میرا خیال ہے آج جو ہم بات کر رہے ہیں وہ اردو زبان کے حوالے سے اسی شعر کے گرد گھومتی ہے کہ شمع سحر یہ کہہ گئی سوز ہے زندگی کا ساز. تو ہم میں سوز بہت ہے اردو زبان کا، محبت بہت ہے، مگر غم قدائے نمود میں شرط دوام اور ہے. مگر زندگی کے اندر وہی زمانے کی گردش پہ غالب آتا ہے جو ہر نفس سے کرے عمر جاویداں پیدا. مگر اردو کے بقا کے لیے جو پہلی شرط ہے وہ یہ ہے مسلسل کوشش کرتے رہنا، جو کہ ایک زندگی کا ایک بنیادی اصول ہے کہ جب کوئی صحیح آپ کو حل نظر نہ آ رہا ہو تو آپ ہمیشہ دعا کا ساتھ لے سکتے ہیں اور ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے، اس کو گیو اپ نہیں کر دینا چاہیے. تو وہ میرا آج یہ سارا جو مایوسی ہے اس کا یہی جواب ہے کہ وہی زمانے کی گردش پہ غالب آتا ہے جو ہر نفس سے کرے عمر جاویداں پیدا. تو ہمیں زمانے کی گردش اور مستقبل میں اردو کے بقا کے لیے ایک بہت بڑی چیز ہے کہ ہم ہر وقت نئے اینگل سے نئی چیزیں سوچتے رہیں، اور یہی ہم قدائے نمود میں شرط دوام ہے کہ ہم کو اس طرح سوچنا چاہیے. اب اردو کے جو مسائل ہیں میں اس پہ سوچ رہا تھا، میرے خیال میں اردو کے چند مسائل ہیں جو کہ بڑے جینوئن ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کی زبان ہے، مگر اور کسی بھی تہذیب کو آگے بڑھنے کے لیے زبان کی ضرورت ہوتی ہے. تو جس طرح اب انڈیا کے اندر بے شمار ریسرچ ہو رہی ہے، بے شمار نئی چیزیں آ رہی ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ سنسکرت میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کو ایبزارب کر سکے. تو سب سے زیادہ جو مجھے لگتا ہے کہ اردو کے یہ جو ہم نے شرائط رکھے ہوئے ہیں، وزن رکھے ہوئے ہیں، اب ہماری اردو شاعری کو ہندی شاعری سے کمپیٹ کریں تو یہ ایک بڑا ہوگا کہ اردو زبان کا نام ہندی زبان ہو جائے گا، کیونکہ جو بڑھتا ہوا معاشرہ انڈیا کے اندر 1 ارب سے زیادہ لوگ ہیں، انہوں کو یہ اردو کی بندشیں سمجھ نہیں آ رہی، تھوڑا سا ان کے پاس پریجوڈس بھی ہے اردو کے خلاف. تو میرے خیال کے اندر ایک بہت بڑی اردو کو خطرہ یہ ہے کہ یہ تمام بندشیں توڑ کے جس طرح وہ ہندی شاعری کرتے ہیں اسی طرح وہ کہیں گے کہ ہم اس کو ایسے کہیں گے، اور اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آتا تو بہت مہربانی، یہ ہماری جو زبان ہے وہ ہندی ہے، اردو زبان نہیں ہے. تو میرا خیال ہے ایک تو یہ اردو زبان کو آنے والا ایک بہت بڑا مسئلہ ہونے والا ہے کہ ہندوستان کے اندر ہندی جو کہ اردو سے ملتی جلتی زبان ہوگی مگر وہ تمام ان بندشوں سے ایگری نہیں کرے گی. اس کے اندر جس طرح بھی امین ترمذی صاحب نے کہا جو خالص والے ہیں وہ اس کو بائی پاس کر جائیں گے، وہ کہیں گے یہ اردو زبان ہے ہی نہیں، ہم بولتے ہی نہیں اردو، ہم جو زبان بول رہے ہیں وہ ہندی ہے جو کہ بمبئی میں بولی جاتی ہے، جس میں کئی اور چیزیں آتی ہیں. تو میرا خیال ہے ایک تو یہ اردو زبان کو خطرہ ہے جس کے لیے ہمیں پریپیئر ہونا چاہیے، اور یہ بہت ممکن ہے کہ ہماری زندگی میں ہی آ جائے کہ ہم دیکھیں کہ ایک زبان ہے ہندی جو کہ ہندوستان میں بولی جاتی ہے، اور یہ جو اردو زبان جس طرح ہم اس کو سمجھتے ہیں یہ ہو سکتا ہے اس طرح سروائیو نہ کر سکے. تو ہمارا کام پھر بھی یہ نہیں ہے کہ ہم گیو اپ کر دیں، وہی جو میں نے کہا کہ ہم قدائے نمود میں شرط دوام اور ہے. ہمارا کام ہے کہ ہم بار بار کوشش کرتے رہیں، اور ہمیشہ لگتا ہے کہ تھوڑا سا مزاحیہ بات ہو مگر دعا کا راستہ ہمیشہ کھلا ہوتا ہے. جب بھی چیزیں بالکل کوئی حل نظر نہیں آتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حل ہے نہیں، ہمیشہ مسلسل کوشش اور دعا کرنی چاہیے. دوسرا میرے خیال کے اندر اردو کے اندر جو اردو کی اسٹرینتھ ہے وہی ہے جو کہ امریکہ کی اسٹرینتھ ہے، اور ہم ایکچولی اسی لیڈ کو فالو کر سکتے ہیں. اردو کی اسٹرینتھ ہے ڈائیورسٹی. اس کے اندر تو بجائے اس کے کہ اس کو ختم کیا جائے اس کو پروموٹ کیا جائے. تو جس طرح اردو کی میرے خیال میں بہت بڑی اسٹرینتھ ہے، اردو کی بستیاں جو کہ انڈیا پاکستان سے باہر ہیں، تو ان کو پروموٹ کیا جائے اور اس کو ایبزارب کیا جائے. تیسرا یہ ہے کہ اردو کے اندر یا تو کوئی سسٹم نافذ کیا جائے جس میں وہ موجودہ سائنسی اصلاحات کو ایبزارب کر لے، یا پھر اردو بولنے والے سائنس کے اندر آ جائے تو اپنے الفاظ ایجاد کریں. اس کی ایک تجویز ہے جو میں نے اردو گھر کے شروع میں، میرا خیال ہے امین ترمذی صاحب اور راجیو بیٹھے ہوئے تھے تو ہماری یہ گفتگو ہوئی تھی تو میں نے پیش کی تھی کہ اردو زبان کے اندر ہم ایک سسٹم بنا سکتے ہیں کہ جو بھی نئی اصلاح آئے
ہم اس کو اس کے موجد کے ساتھ جوڑ دیں. جس طرح بلیک ہول کو ہم اسٹیفن گا کہہ دیں، تو کیونکہ اس کو اسٹیون ہاکنگز نے دریافت کیا ہے، تو اردو زبان کے اندر یہ ایک اسٹرینتھ ہو کہ جب آپ اردو زبان کے اندر بات کریں تو آپ کو اس ایجاد کے موجد کا نام ساتھ ہی آ جائے. تو ہم ہر نئے لفظ کو، ہر نئی چیز کو اس کے موجد کے ساتھ ایک اسکیم کے تحت جوڑنا شروع کریں. تو اس میں ایک، کیونکہ نئی ٹرمنالوجی کے اندر اردو کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے، اور ہمارا ایک وہ نیچرل گٹ ری ایکشن ہے کہ انگریزی کے خلاف ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ کچھ چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ ہم اپنی ڈائیورسٹی کو یوز کریں، دوسرا یہ کہ کوشش کبھی نہ ختم کریں. ہر دفعہ عمر جاوید ہر نفس سے کرے عمر جاویداں پیدا. مجھے تو بڑی وہی والی بات ہے کہ ہم یہی بات کر رہے ہیں اردو کے دوام کے لیے کیا ضروری ہے، تو اس کے دوام کے لیے. اور پھر میں ساری گفتگو اس شعر پہ ختم کروں گا کہ یہ کاروان ہستی ہے تیز گام ایسا، قومیں کچل گئی ہیں اس کی روا روی میں، آئین نو سے ڈرنا طرز کوہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. ہمیں چینج کو اڈاپٹ کر لینا چاہیے اردو کے اندر، اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو، ہر چیز کو اس آئینے میں دیکھنا چاہیے کہ اس کا مستقبل پہ کیا اثر ہونے والا ہے. تو اس کے حوالے سے پھر ہمیں اپنا فیصلہ کرنا چاہیے. تو میرا خیال ہے 5 منٹ سے تھوڑا سا زیادہ ہو گیا، سوری، مگر یہ میری کوئی باتیں تھی موٹی موٹی جو میں کرنا چاہ رہا تھا. بہت بہت شکریہ عامر بھائی. فرحین، آپ کچھ بات کرنا چاہ رہی ہیں؟ فرحین؟ جی السلام علیکم. نہیں، بس مجھے عامر بھائی کی تجویز بڑی پسند آئی ہے، جو انہوں نے کہا ہے کہ موجد کے نام کے ساتھ ہم جوڑ لیں، ایسا ہی کوئی سسٹم ہم ڈیوائس کر لیں. یہ کافی، مطلب یہ کافی مجھے لگتا ہے کہ زبانوں کے مقابلے میں بہتر آئیڈیا ہوگا اور کافی ایڈوانس ہوگا، اور ہمارے اردو بولنے والے بچوں کو بھی آسانی ہو جائے گی اگر اس طرح سے کیا جائے گا. لیکن یہ کہ اس کے علاوہ کچھ بھی میرے ذہن میں نہیں ہے، اور بس میری طرف سے یہی ہے. چلیے شکریہ. تو اب تلمیذ بہن سے پہلے میں کچھ بات کرنا چاہ رہا تھا اس موضوع پہ. بنیادی طور پہ ساری باتیں ہو ہی چکی ہیں، تقریباً ساری باتیں ہو چکی ہیں. کہ میرا سب سے بڑا جو مجھے جس مسئلے پر میں اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہمارے اردو کے پیورسٹ ہیں. یہ جو اردو کے پیورسٹ ہیں ہمارے، انہوں نے ہمارے لیے بڑی مشکل کھڑی کر دی ہیں. پہلی بات تو ہمیں ابھی ہندی کی بات ہوئی، یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اردو اور ہندی ایک ہی زبان کے دو پہلو ہیں. آپ دو لہجے کہہ لیجئے، آپ ان کو سسٹر لینگویج کہہ لیجئے. کیونکہ اگر ہندی اور اردو بولنے والے ایک دوسرے کی بات کسی مترجم کے بغیر سمجھ سکتے ہیں تو دونوں ایک ہی زبان بول رہے ہیں. اور اس کو ہمیں اسٹرینتھ، اس کو بیس بنا کے چلنا ہے. اس سے ہمیں کنارہ نہیں کرنا. اس حقیقت کو ہم لوگ فراموش نہیں کر سکتے. ایک زبان تسلیم کرنے کا فائدہ یہ بھی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اس کی ترویج اور بقا میں کام کر سکتے ہیں. دیکھیے، اردو اور ہندی بولنے والوں کو اگر آپ جمع کر لینا، جن کی فرسٹ لینگویج جن کی ہے، جن کی مادری زبان ہے، تو وہ چینیوں کے تقریباً برابر ہو جاتی ہے، چینی زبان کے. اور اردو اور انگریزی میں ایک چیز مشترک ہے کہ دونوں لنگوا فرینکا ہیں. یہ آپ کا احساس ہوتا ہے جب اگر آپ مڈل ایسٹ میں جائیں تو وہاں پہ چاہے وہ ایرانی ہو کہ وہ برما والا ہو، چاہے وہ تاجکستانی ہو، افغانی ہو، کوئی بھی ہو، وہ سب کے سب اردو میں / ہندی میں بات کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو ہے اس کی انگریزی کے بعد یہ دوسری زبان ہے. اس کو میں اردو / ہندی کہوں گا کہ جو کہ لنگوا فرینکا ہے، دنیا کی زبان ہے. یہ چینی زبان نہیں ہے، مینڈرن نہیں ہے. وہ اپنی ٹھیک ہے، وہ ایک ملک کی زبان ہے تو اس کی وجہ سے اس کی آبادی بہت زیادہ ہے. لیکن اگر اسے لنگوا فرینکا کہیں، جو انٹرنیشنل طور پہ لنگوا فرینکا ہے، تو وہ انگریزی کے بعد اردو ہندی ہے. اور ہمیں یہ نئی نسل کو یہ بات باور کرانی چاہیے. دیکھیں، بڑی اچھی بات کی تاریخ بھائی نے کہ ہم نئی نسل کو کیسے جو ہے اس کی طرح راغب کریں گے، ان کے لیے کیسے اٹریکٹو بنائیں گے کہ وہ اردو سیکھیں. تو ہمیں یہ بات ان کو باور کرانی ہے کہ دیکھو یہ ایک اہم زبان ہے اور اس کے تمہیں کاروباری اور مالی فائدہ ہے اس زبان کو سیکھنے میں. یہ ہے اصل بات. جیسے بھی اور بات ہوئی کہ یہاں پہ ہمارے پاس سوائے غزلوں کے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے اردو ادب میں دینے کے لیے. نہ کوئی ہمارے پاس سائنس کی ٹیکنالوجی ہے، نہ کوئی ہمارا ریسرچ پیپرز ہیں، کچھ بھی نہیں ہے سوائے یہ کہ ہماری شاعری ہے.
तो कोई इंसेंटिव तो बनता नहीं है बच्चों के लिए, लेकिन हाँ अगर हम उनको ये बताएं कि बेटा तुम ये जुबान सीखो, क्योंकि एक बहुत बड़ा दुनिया का खित्ता है जहाँ पे लोग जो है ये जुबानी बात समझ लेंगे तुम्हारी, न सिर्फ ये बल्कि ये लिंग्वा फ्रैंका है। इस तरीके से अगर हम आगे बढ़ें तो ये रस्म खत के बारे में बात हुई कि नस्तालिक हो, देवनागरी हो या रोमन हो, बहुत अच्छी बातें हो चुकी हैं। नस्तालिक के तो ज़ाहिर बात है इसकी जो लिपि है वो राइज तो है, लेकिन इस पर तनकीद भी बहुत हुई है। देवनागरी ने उर्दू अदब की बड़ी खिदमत की है। देवनागरी स्क्रिप्ट हम लोग बड़े इसमें जो है जो हमारे प्योरिस्ट हैं बड़े इसके बारे में जो है वो स्टैंस ले लेते हैं, लेकिन देवनागरी ने उर्दू अदब में बिलखुसूस शायरी को बहुत तरवीज दी है। हिंदुस्तान में अगर आप देखिए गालिब हों, फैज़ हों, फराज हों, जॉन हो, या फिर हमारी जो नसर भी है उसमें चाहे वो मंटो हो या दूसरे हमारे या कुरतुल हैदर हैं, सभी देवनागरी में जो है इनको तरवीज मिली है। तो है तो उर्दू अदब, लेकिन देवनागरी स्क्रिप्ट लिखा गया है। लेकिन जो सब बात पे आई थिंक सब पे मुत्तफिक है वो ये है कि भाई अब रोमनी ज़्यादा मकबूल है और उर्दू नस्तालिक जो है ये जंग हार नहीं रही बल्कि हार चुकी है। वी हैव लॉस्ट दी वॉर। जो भी अगर नस्तालिक के हक में बात कर रहे हैं उनको तस्लीम कर लेना चाहिए कि ये जंग अब खत्म हो चुकी है, जंग रोमन उर्दू जीत चुकी है। कराची एयरपोर्ट पे भी जो कि अब साइन लगे होते हैं वो रोमन उर्दू में भी लिखे होते हैं, क्योंकि नए दौर को यही ज़बान समझ में आती है। और ये बात पहली बात हो चुकी है कि जो जिनको बच्चों को अगर सिखानी है जो उर्दू से बिल्कुल नाबलद है उनको रोमन में लिखना सिखाना चाहिए। नहीं तो वही बात होगी जो सलमान ने कहा कि भाई उनको पहले उर्दू आनी चाहिए इससे पहले कि वो उर्दू पढ़ना सीखें। इतनी जो है नामाकूलियत है नस्तालिक के अंदर, ये बहुत ही अफसोस के साथ हमें कबूल करना पड़ेगा। फिर एक बात है तलफ़्फ़ुज़ की। बात यह है कि यहाँ पे उर्दू वालों को जो रवैया ज़बान के मामले में ना बड़ा एक्सक्लूसिव सा है कि और यानी कबूलियत के लिए बड़े कड़े पैमाने वज़ा किए गए हैं। और इसके अंदर तलफ़्फ़ुज़ का जो है वो भाई कि सिर्फ ये दिल्ली के तजुर्बों का तलफ़्फ़ुज़ काबिल कबूल है। ये बात भी अजीब सी लगती है कि आप जो है इंग्लैंड वालों ने तो ये नहीं कहा कि भाई सिर्फ इंग्लैंड का ही इंग्लिश जो है वो काबिल कबूल होगी। वो तो ऑस्ट्रेलिया का एक्सेंट भी मानते हैं, टेक्सास का एक्सेंट भी मानते हैं, वो बॉस्टन का एक्सेंट भी मानते हैं, यहाँ तक कि जो कि ग्रामर के अंदर और जो स्पेलिंग्स के अंदर तब्दीली होंगी वो भी तस्लीम करते हैं। लेकिन मेरे उर्दू के जो प्योरिस्ट है ना उनका जो ये है कि भाई तलफ़्फ़ुज़ सिर्फ लखनऊ और उर्दू की तहजीबों का ही काबिल कबूल है। अब इतना मुश्किल होता है। अब हिंदी के इसके बरक्स जो हमें हिंदी से लिखना चाहिए कि उन्होंने मुख्तलिफ तलफ़्फ़ुज़ लहजों को कबूल किया है। हम जो है मजाक बनाते हैं कि ये शख्स काफ नहीं बोल सकता, ये शख्स जो है इसकी ये तलफ़्फ़ुज़ इस तरह गलत बोल रहा है। अब जनाब ये अल्फाज हैं, उम्र है कि उमर है, गर्म है कि गरम है, तजरबा है कि तजुर्बा है। अब मतलब अब ये इस तरह के अल्फाज हैं। अब इसमें जो है आप कितनी बहस कर लें कुछ कर लें, देखिए इसको कोई फ़ायदा नहीं है। अब आपको जो गलतुल अवाम हो या गलतुल आम हो इन अल्फाज के मुख्तलिफ तलफ़्फ़ुज़ को कबूल करना पड़ेगा। स्केड्यूल और शेड्यूल दोनों अंग्रेजी के हिस्से हैं, ये कोई अलग नहीं है, दोनों ही अंग्रेजी में स्केड्यूल भी है शेड्यूल भी है। हम खाई का जो ये हमारे प्योरिस्ट ने हमारे उर्दू को एक्सक्लूसिव क्लब बना दिया दुके, और इसकी वजह से हम लोग इन बंदिशों के बायस अपने आप को हम लोगों को दूर कर रहे हैं उर्दू से। खासतौर पर उर्दू शायरी के अंदर देखें इतनी ही सख्तियाँ हैं और तख्ती की पाबंदी है। जो आमिर भाई ने बताया कि भाई बहरों की पाबंदियाँ इतनी सख्त हैं कि उर्दू की जो शायरी है ये नए लिखने वालों के लिए बिल्कुल बंद हो चुके हैं इसके दरवाजे, कि आप पहले सही तलफ़्फ़ुज़ सीखिए साहब, फिर बहर सीखिए, फिर आप बात कीजिए, चाहे कितनी खूबसूरत बात हो। आप जो वो बात नहीं कर सकते अगर आप वो बहूर की पाबंदी नहीं करते। वो भी बहर में भी वो तख्ती काबिल कबूल है जो कि क्लासिकल है। तो ये अजीब और गरीब बातें हैं, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता। ये हमारे जो प्योरिस्ट हैं उर्दू के वो इसके रिस्पॉन्सिबल हैं। फिर एक आखिरी जो बात है इसमें वो उर्दू को मुअर्रिब और मुफर्रिज़ बनाने की है। हमें बड़ा शौक आता है कि उर्दू को जो है अरबी ज़्यादा या फ़ारसी ज़्यादा कर दें। पहली बात तो ये है, फिर मैं पूछूंगा कि ये बताओ कि हिंदी ज़ुबान के अल्फाज कबूल करने में क्यों कबाहत है। मतलब ये अजीब सी बात है कि हिंदी ज़ुबान की आप गिनती इस्तेमाल करते हैं, उनके रंग इस्तेमाल करते हैं, उनके आप ग्रामर इस्तेमाल करते हैं। हिंदी के न जाने कितने अल्फाज उर्दू के अंदर हैं, लेकिन कोई नया लफ्ज़ आ जाए कोई जो कि नया हो हमारे लिए। अब जरा उस पर शोर मचा हुआ है कि उर्दू चैनल्स पे जन्मदिन बोल दिया गया, क्योंकि जन्मदिन के उर्दू समझ में नहीं आया आपके। जन्म क्या उर्दू का लफ्ज़ नहीं है, दिन क्या उर्दू का लफ्ज़ नहीं है। तो जन्मदिन अगर कोई बोल रहा है सालगिरह की जगह तो इसमें क्या कबाहत, इसमें क्या गलत बात है। लेकिन एक खामोखाई का एक बनाया कि जनाब उर्दू का मुअर्रिब और मुफर्रिज़ बनाना है। फिर जनाब ये नहीं देखते कि
زبان کبھی ساکن نہیں ہوتی, دوسری زبانوں سے متاثر ہوتی ہے, تبدیلی آتی ہے, ٹھیک ہے, اسے بگاڑ کی بات الگ ہے. لیکن اگر عصر حاضر میں لوگ نوکری, دفتر اور گاڑی کے بجائے جاب, آفس اور کار استعمال کر رہے ہیں, کون شخص ہے ایسا جس کو سمجھ میں نہیں آتا؟ یہ کون سا شخص ہے کہ جاب, آفس اور کار سب سمجھ لیں گے, نوکری, دفتر اور گاڑی بھی ٹھیک ہے وہ اب ختم ہو رہا ہے استعمال. تو اس طرح ایسا ایسا تغیر آتا ہے, تبدیلی آتی ہے. اور یہ نہیں کہ ایک شخص بیٹھ کے میں جو نہ کہوں فیصلہ کہ بھئی یہ زبان آپ کی یہ درست ہے یا غلط ہے. اب قومی جو کوئی حکومت یا ادارے کسی حد تک اثر انداز ہو سکتے ہیں زبان کی تغیر میں یا قبولیت کے لیے, لیکن کوئی ایک شخص کے ہاتھ میں نہیں ہے, یہ ایک اجتماعی فیصلہ ہوتا ہے. اب جو آخری بات جو ہے نئے دور کی ٹیکنالوجی کے بارے میں ہے کہ بھائی آپ کو کوئی ضرورت کیا ہے ترجمہ کرنے کی؟ آپ انگریزی کو کیوں نہیں قبول کر لیتے؟ اب کمپیوٹر ہے, بلیک ہول ہے, ہمیں کیوں ضرورت ہے کہ اس کے نام تبدیل کریں؟ اور یہ عصری جو اسم ہے, جو کنٹمپریری ناؤن ہے, اس کو لینے میں نہیں سمجھتا کوئی حرج ہے. تو یہ چند باتیں تھیں جو میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا. بہت بہت شکریہ جناب. اور اب میں آخر میں گزارش کروں گا صدر مجلس جناب تلمیذ فاطمہ برنی صاحبہ سے. شکریہ بہت بہت. السلام علیکم. اچھا, بہت سارے لوگوں کی ظاہر جو اپنے خیالات کا جن لوگوں نے اظہار کیا ان پہ بھی میں تھوڑی سی بات کروں گی. اور میں لیکن اس کو شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے میں رضوان بھائی کے بات کی تائید کروں گی کہ میں اردو اور ہندی کو دو الگ زبانیں نہیں سمجھتی, میں اسے ایک ہی زبان سمجھتی ہوں. اور اس معاملے میں ہمیں اپنے رویے میں اس لیے لچک پیدا کرنی چاہیے کہ دو تین چیزیں ایسی ہوتی ہیں کسی زبان کی جس کی وجہ سے آپ یہ سمجھ سکیں کہ یہ ایک ہی زبان ہے. پہلی بات تو یہ کہ ہمارا ان کا تاریخی بیک گراؤنڈ الگ ہے, ایک ہے. نہ ہمارا اور عربوں کا تاریخی بیک گراؤنڈ, اگر اسلام کی بات کر رہے ہیں آپ تو ایک ہے, لیکن عہد جاہلیہ کا اور ہمارا تاریخی بیک گراؤنڈ ایک نہیں ہے مسلمان برصغیر کے لوگوں کا. ٹھیک ہے, اگر میں صرف ایک مسلم پاپولیشن کی بات کریں, ہندوؤں کی بات نہیں کر رہی, ان لوگوں کی بات نہیں کر رہی, یہ ان کی تاریخ نہیں, نہ انہیں اس سے کوئی دلچسپی ہے. دوسرا یہ کہ جہاں اگر تاریخی بیک گراؤنڈ ایک ہے, سینٹیکس ایک ہے, گرامر ایک ہے, تو صرف چند الفاظ کے فرق سے آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ دو الگ زبانیں؟ آپ بیوی کہیں, وائف کہیں, پتنی کہیں, دھرم پتنی کہیں, شریک حیات کہیں, ایک ہی بات, ایک ہی رشتہ ہے. یا آپ زوجہ کہیں, بات ایک ہی ہے. بات سمجھ میں آ گئی ہے. دوسرا یہ کہ میں یہ تو نہیں کہوں گی میں ہندی دان ہوں یا ہندی سمجھتی ہوں, لیکن میں نے ہندی زبان یا ہندی زبان میں جو کہ ظاہر ہے کہ اسے وہ بہت سنسکرٹائزڈ بھی کرتے ہیں, اس کے باوجود مجھے ہندی زبان کا کوئی جملہ سمجھنے میں کبھی مشکل نہیں ہوئی, کبھی مشکل نہیں ہوئی. ہندوستان میں پہلی فلم تھی جو بنی تھی اور جس میں پوربی زبان میں اس کے ڈائلاگز لکھے گئے تھے, اور فلم تھی گنگا جمنا. اس فلم کو آپ لوگ دیکھ لیجئے, کیا وہ اردو نہیں ہے؟ کیا وہ ہندی نہیں ہے؟ کیا آپ کو اس کے لیے سب ٹائٹلز دیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے اس فلم کو انجوائے کرنے کے لیے یا اس کے گانوں کو سمجھنے کے لیے؟ تو یہ میں تھوڑی سی رضوان صاحب کی بات سے ذرا تائید کر رہی تھی. اچھا, جو باتیں ہوئی ہیں ان کا تھوڑا تھوڑا میں جواب دے دیتی ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ فارسی جو ہے وہ ہماری مذہبی زبان نہیں ہے, میں اس بات کی تصحیح کرتا ہوں. ہماری مذہبی زبان عربی ہے. پہلی بات تو یہ کہ فارسی مجوسیوں کی یا آتش پرستوں کی مذہبی زبان تو ہو سکتی ہے, جس کا نام پہلے جند اور اوسطا تھا, لیکن ہماری مذہبی زبان نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ ہر زبان کے جو میرے ذہن میں آتی ہے بات, کم از کم انگریزی کے لیے میں کہہ سکتی ہوں, ہمیشہ دو قبلے ہوتے ہیں. ایک قبلہ ہوتا ہے اس کا مذہبی, اور ایک قبلہ ہوتا ہے اس کا کلچرل. انگریزی کا بھی ایک مذہبی قبلہ ہے زبان کا, لیٹن, اور ایک اس کا ہے کلچرل اور ادبی قبلہ, اور وہ ہے گریک. انہی دونوں زبانوں سے ان کی اصطلاحات آئی ہیں, اور انہی دونوں زبانوں کی جسے کہتے ہیں جو تاریخ ہے, ان کی دیومالا ہے اور اساطیر ہے, ان سب پہ ان کا اثر ہے, ان کے ادب پہ. تو یہ باتیں اپنے مطلب ذہن میں رکھیں. کسی نے یہ بات کہی تھی کہ مطلب یہ کہ جو لوگ پنجابی زبان بولتے ہیں ان کے بچے پنجابی زبان بولتے ہیں. زبان بولنے یا سمجھنے کی حد تک تو ان بستیوں میں زبان زندہ ہے, اردو کی بستیوں میں بھی. ظاہر ہے کہ اگلی نسل بولے گی یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے, لیکن ہاں سمجھ رہی ہے. لیکن جو لوگ پنجابی زبان بولتے ہیں یا جن کے بچے امریکہ میں پنجابی زبان بولتے ہیں, کیا وہ گرمکھی زبان پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے, اگر ان کا اپنی زبان سے اسی طرح رشتہ برقرار ہے. اور جو لوگ خصوصاً جو عرب لوگ ہیں, عرب یعنی کہ مطلب ملت سے جن کا تعلق ہے, اس میں ضرور نہیں کہ عرب نہیں مسلمان ہی ہو, کیا وہ سب لوگ اگر وہ مسلمان نہیں, کیا وہ عربی پڑھ سکتے ہیں اسی طرح؟ تو اگر ہمارے بچوں کو یہ مسائل درپیش ہیں
تو یہ کوئی نئی بات نہیں. اچھا دوسرے جیسے کلاسیکی اردو کی بات ہوئی, یہ بتائیں کلاسیکی انگریزی کہیں بولی یا سمجھی جاتی ہے؟ نہیں کہیں بولی جاتی. تو اگر اردو کی کلاسیکی زبان ختم ہو رہی ہے لکھنؤ اور دہلی کی, اور اس کی جگہ زبان نے کوئی اور شکل اختیار کر لی ہے, تو اس پہ اتنا اعتراض کیوں؟ کلاسیکی زبان تو اس وقت ہی ختم ہو گئی تھی جب غالب نے خطوط غالب لکھنے کا آغاز کیا, جب رجب علی بیگ سرور نے ظاہر ایک فسانہ جو بھی زبان تھی لکھنؤ کی اس میں لکھا, اور فورٹ ولیم کالج نے دوسری زبان کا آغاز کیا, اگرچہ کہ فورٹ ولیم کالج کے جو مقاصد تھے وہ بڑے مضموم تھے. مجھے اس بات سے بھی بڑا, جسے کہتے ہیں لوگوں نے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت ان کے بڑے اعلیٰ مقاصد تھے, اس میں بڑی بحث کی گنجائش. اچھا دوسرا یہ کہ جیسے ایک بات یہ ہوئی کہ ہمارے یہاں جو بھی تحریکیں اٹھی ہوں, یہ بات سچ ہے کہ چاہے زبان میں اٹھی ہوں, چاہے ادب میں اٹھی ہوں, چاہے تنقید میں اٹھی ہوں, سب تحریکیں مغرب سے متاثر ہو کے اٹھی تھیں, چاہے وہ مطلب یہ کہ سریلزم کی تحریک ہو, یا ماڈرنزم کی تحریک ہو, یا نیچرلزم کی تحریک ہو, یا رومانٹسزم کی تحریک ہو, شاعری میں ادب میں, یہ سب وہیں سے مطلب کہ وہیں سے اثر لیا تھا. کیونکہ ظاہر جدید کا مطلب ہم ظاہر کیا سمجھتے تھے, مغرب. اور جو مین اسٹریم ادب تھا, یا جو یہ سمجھ لیجیے کہ جو علم کے جو سودے تھے اور مین اسٹریم جو ہیں سرچشمے, وہ آج بھی مغرب ہی ہیں. تو ظاہر ہمارا وہاں سے یا اہل قلم کا یا لکھنے والوں کا وہاں سے متاثر ہونا ضروری تھا. میں ایک اور اعتراض کا جواب دے دوں کہ انگریزی میں بھی یہ جیسے آپ نے تلفظ کی بات کی, تلفظ تو سب سے آخری چیز ہونی چاہیے جس پہ آپ کی توجہ, سب سے آخری چیز. اگر کوئی آدمی آپ کی زبان بول رہا ہے تو تلفظ سب سے آخری چیز ہے جس پہ آپ توجہ دیں, کیونکہ تلفظ کا اختلاف تو ہر زبان میں ہے. اور ظاہر اگر آپ ایک چاہتے ہیں کہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں 50 لوگوں کے گاؤں میں لوگ جو ہے مفرس اور معرب اور زبان بولیں اردو کی, تو پھر آپ نہ باہر جائیں نہ کسی کو آنے دیں اپنے گاؤں میں, اپنے شہر میں, یا جہاں بھی آپ رہتے ہیں. آپ کے گاؤں کے لوگ باہر جائیں گے, آپ کے شہر کے لوگ باہر جائیں گے, آپ کے ملک کے لوگ باہر جائیں گے, ان کا دوسرے لوگوں سے انٹریکشن ہوگا, وہ آپ کی زبان سیکھنے کی کوشش کریں گے, وہ کیسے اس تلفظ میں بات کر سکتے ہیں؟ آپ خود سوچیں. کیا ہم بالکل, یعنی میں پہلی نسل کی بات کر رہی ہوں, کیا ہم واقعی بغیر ایکسنٹ کے انگریزی بول لیتے ہیں؟ نہیں بول سکتے. ایکسنٹ ہمیشہ برقرار رکھتا ہے, کسی کا تھک ہے اور کسی کا اتنا تھک نہیں. انگریزی کا ہے نا ایکسنٹ. جن لوگوں نے ظاہر ہے کہ بڑی عمر میں, جیسے میں اپنے آپ کو بھی اس میں شامل کرتی ہوں, انہوں نے انگریزی بولنا شروع کی, ظاہر ہے ان کا ایکسنٹ ہے, تو کیا اس کا مطلب ہے کہ میری زبان سمجھ میں نہیں آ رہی؟ تو یہ اس چیز پہ توجہ دینا بالکل جسے کہتے ہیں کہ ختم کر دیں. اور دوسرا یہ کہ اردو زبان, اردو ہی نہیں بلکہ بہت سی زبانوں کو ایکسپلائٹیشن کے لیے استعمال کیا گیا ہے. ظاہر بنگال میں اردو کو امپوز کیا گیا, بہت سی جگہوں پہ اردو کو امپوز کیا گیا, جس سے نفرت میں اضافہ. زبان قریب لانے کا ذریعہ بھی ہوتی ہے اور زبان تقسیم کا ذریعہ بھی ہوتی ہے. اور زبان کو تقسیم کے لیے اردو کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ اسے استعمال کیا گیا یہ کہہ کے کہ یہ اردو جو ہے وہ مسلمانوں کی زبان ہے. یہ انتہائی غلط توجیہ ہے. پہلے بات تو یہ کہ مذہب کی کوئی زبان نہیں ہوتی, ہاں, لیکن ہر زبان کو ایک مذہب ضرور چاہیے ہوتا ہے اپنی بات کو کنوے کرنے کے لیے. اب ظاہر ہے کچھ اصطلاحات اور کچھ تصورات ایسے ہیں جو کہ صرف اسلام میں پائے جاتے ہیں اور دوسری زبانوں میں اس کا نہ کوئی وجود ہے نہ وہ تصورات ہیں. مثلا ایک لفظ ہے وصیت, عربی سے آیا ہے. یا ایک لفظ ہے طلاق. ہندی زبان میں یا سنسکرت میں طلاق کے لیے کوئی لفظ نہیں, اس لیے کہ ان کے یہاں اس کا تصور نہیں تھا, لیکن وہ لفظ اسی طرح استعمال کرتے ہیں اس لیے کہ ان کے تصور نہیں تھا علیحدگی کا یا سیپریشن کا یا جو بھی ہے. تو یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ جو اگر جس زبان سے جو تصور آئے گا وہ اسی طرح آ جائے گا. اگر اس معاشرے میں وہ تصور موجود نہیں ہے معاشرتی تعلقات کا بھی, تو ظاہر ہے کہ انہیں اس دوسری زبان پہ بھروسہ کرنا پڑے گا, اس کا سہارا لینا پڑے گا. اچھا دوسرے جیسے آپ نے میرا خیال سلمان نے بات کی تھی کلچرل لینڈسکیپ کی. دیکھیے کلچرل لینڈسکیپ کبھی بھی تاریخ کے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک آپ کو تاریخ نہ پتا ہو اس خطے کی. اب ظاہر ہے میں ایک شعر آپ کو 2-3 شعر سناتی ہوں. ہمارے بچوں کا چونکہ یہ تجربہ نہیں ہے وہ اس شعر کو نہیں سمجھ سکتے, نہ اس شعر کی شدت کو سمجھ سکتے ہیں, نہ اس شعر میں جو ماڈرن یا جو بھی سینسیبلٹی موجود ہے وہ نہیں سمجھ سکتے. میں شعر سناتی ہوں, میرا خیال ہے شاید کسی خاتون شاعرہ کا ہی شعر ہے, بہرحال نام یاد نہیں آ رہا مجھے, کہ میں اوجھل ہو گئی ماں کی نظر سے گلی میں آئی جب بارات کوئی. اب یہ یہاں کی لڑکیوں کا تجربہ نہیں ہے, وہ کیسے سمجھ سکتی ہیں اس مسئلے کو؟ آپ بتائیں. بارات آنا اور بارات لوٹ جانا ہے, لڑکی کی شادی وقت میں نہ ہونا, یہاں کی لڑکی کا تجربہ نہیں ہے.
یہ یہاں کی لڑکی کا فرسٹریشن نہیں ہے. تو جب آپ کا وہ کلچرل لینڈسکیپ ہی نہیں ہے تو آپ کی زبان ظاہر ہے امریکن اردو، خصوصاً ہم یہاں جو اردو بولتے ہیں وہ اس کا یہاں ساتھ نہیں دے سکتی، یہاں وہ دم توڑ جاتی ہے. جو انسانی تجربے سے جو زبان ریلیونٹ ہوگی وہی زبان جیے گی، وہی ایکسپریشن جیے گا، وہی ایکسپریشن رہ جائے گا. چونکہ یہاں کے بچے کہتے ہیں ہمارے بچے ظاہر ان سے بات نہیں کرتے، بڑوں سے بات نہیں کرتے، آف کورس ان کے تجربے سے ریلیونٹ نہیں ہے ہمارا تجربہ، ہماری زبان ساتھ نہیں دے پاتی یہاں پہ. تو یہ اس بات میں، اس میں زبان کی غلطی نہیں، اس میں کلچرل لینڈسکیپ کے بدلنے کی غلطی ہے، اس میں ان کی غلطی نہیں. یہاں کے تجربے کو سمجھیں کہ اب ظاہر ہے اگر آپ بات ہو رہی ہے یہاں پہ بیس بال کی اور آپ ذکر شروع کرتے ہیں ظہیر عباس اور جاوید میاں کا، لوگوں کی کیا سمجھ میں آئے؟ تو جو یہاں کا تجربہ ہے اور ریلیونٹ ہے یہاں کے بچوں کی زندگی سے، آپ اسی کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں. اور ظاہر ہے چونکہ اردو اس لینڈسکیپ میں فٹ نہیں ہوتی، اس لیے ظاہر ہے ہم جگہ جگہ ہمیں پسپائی کہہ لیجیے اختیار کرنا پڑتی ہے. اچھا، اسی طرح جیسے انگلش ایک اصطلاح ہے استعمال ہوتی ہے، اسی طرح ایک اور زبان بھی آ چکی وہ ہے اور موجود ہے، وہ ہے اسپینگلش، کیونکہ اسپینش اور انگریزی زبان کا مرکب ہے. تو میں تھوڑا سا اسی لیے میں یہ باتیں بتا رہی، جیسے ایک صاحب نے ابھی ایک بات کہی جوتیوں کا صدقہ. اب یہ کہ بہت اچھی زبان ہے، سب کچھ ہے، لیکن ظاہر ہے امریکہ، اور میں سمجھ سکتی ہوں کہ اس میں کتنا زیادہ ادب آداب ملحوظ ہے اس زبان، اس پوری زبان میں، لیکن ظاہر ہے کہ میرے بچے یا یہاں کی نسل محبت یا ادب یا عقیدت کے اس جذبے کو نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ وہ یہاں موجود نہیں ہے. اس کا مطلب نہیں کوئی معاشرہ بہتر ہے یا نہیں ہے، لیکن بہرحال ہر معاشرے کی الگ اقدار ہوتی ہیں. تو اب میں ذرا تھوڑے سے 2-3 باتوں کی بات کر رہی ہوں جو کہ جس سے مجھے بہت سخت اختلاف ہے، اور وہ ہے رومن رسم الخط. پہلی بات ہے کہ اس کا جو اصل، جو اگر آپ لینگوسٹکلی اس کا ترجمہ کریں تو اصل میں تو لفظ جو اس کے لیے صحیح اصطلاح ہے وہ ہے ٹرانسلیٹریشن، جو اردو میں انگریزی میں استعمال کی جاتی. میں رومن رسم الخط کے بہت سخت خلاف ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نہ تو پہلی قوم ہے جس کو معدومی کا خطرہ ہے، نہ ہم پہلی زبان ہے جسے معدومی کا خطرہ ہے، نہ ہم پہلی زبان ہے جن کا ڈایاسپورا، جن کا تجربہ ہے، نہ ہم پہلی زبان ہے جو کہ کولونیلزم سے متاثر ہوئے ہیں، نہ مطلب پہلی قوم یا پہلی کمیونٹی نہیں ہے. لیکن نہ ہی ہم، یعنی ظاہر ہندوستان میں بہت سے ایسے معاشرتے اور زبانیں موجود تھیں جو کولونیلزم سے اسی طرح متاثر ہوئی ہیں. ان سب کے ہاں رسم الخط کو بدلنے کی اتنی شدت سے تحریک نہیں چل رہی جتنی یہاں پہ چل رہی ہے، جتنی اردو زبان میں. اردو پہ اتنا کرم کیوں ہے بھائی رسم الخط بدلنے کا؟ کیا انگریزی زبان دوسرے خطوں میں نہیں گئی؟ کیا انہوں نے کبھی کہا ہمارا رسم الخط بدل دو؟ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی، ایسا کرتے ہیں انگلش کو اردو میں لکھنا شروع کر دیتے. ایک تو یہ کہ اگر آپ کسی رومن کے سامنے کہیں گے رومن اسکرپٹ تو اس کی تو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ نہ تو یہ رومی زبان ہے، نہ یہ انگلش زبان ہے، نہ یہ اردو زبان ہے، کون سی زبان کی بات کر. تو یہ میں اس کے بہت، جسے کہتے ہیں، اس کو بالکل میں اس کے حق میں نہیں ہوں. اگرچہ کہ میں، جیسے میں نے یہ بات کہی تھی کہ کسی مذہب کی کوئی زبان نہیں ہوتی، اگرچہ کہ زبان کو ایک مذہب چاہیے ہوتا ہے، لیکن رومن رسم الخط کو اپنا کر آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ عربی سے تو ہاتھ دھو لیں. جو بچے تھوڑا قرآن کے حروف پہچانتے ہیں یا سمجھتے ہیں، ان سے کچھ تو امید ہے کہ وہ کل جا کے اردو پڑھ لیں گے یا سمجھ لیں گے، پڑھنا سیکھ جائیں گے. لیکن جنہوں نے رومن رسم الخط میں لکھنا شروع کر دیا، وہ بتائیے سب سے پہلے کہ وہ قرآن کیسے پڑھیں گے؟ اگر میں صرف مذہب کی بات کروں، عربی سے تو ان کا رابطہ ختم. ایک تو بات یہ ہے. دوسرا یہ کہ ہماری زبان میں جو کچھ تہذیبی سرمایہ ہے، ظاہر کچھ تو عربی سے آیا، کچھ فارسی سے آیا. فارسی بھی تو رومن عربک جیسے کہتے ہیں رسم الخط میں لکھی جاتی ہے، آپ کو اس سے بھی رابطہ ختم. تو یہ ان دو چیزوں سے تو پھر آپ ہاتھ دھو لیں. تو یہ اتنا بڑا دعویٰ کرنے سے پہلے آپ سوچیں کہ آپ گواہ کیا ہیں. دوسرا یہ کہ کسی دنیا کی کسی زبان نے یہ کہا ہمارا رسم الخط بدل دو، سوائے اس کے کیا فرانس نے دنیا کے ایک بہت بڑے حصے پہ قبضہ نہیں کیا؟ الجزائر ہو اور موراکو اور کہاں کہاں گیا، کیا وہاں رسم الخط کو بدلنے کی بات کی گئی؟ نہیں. لیکن ہم یہ بات کہتے ہیں ہماری زبان بدل دی جائے، چونکہ ہم وقت کا ساتھ نہیں دے سکتے. ہم محنت کرنے کے قائل نہیں ہیں، وقت کے ساتھ ڈھلنے کے قائل ہیں. یعنی کہ وہ چیز کرنا چاہتے ہیں جو آسان ہو، وہ چیز نہیں کرنا چاہتے جس میں کوشش کرنا پڑے. بچے بھی، میں صرف ماں باپ بچوں دونوں کو ہی کہہ رہی ہوں. اچھا، پھر جیسے آپ یہ بات کہہ رہے ہیں نا کہ میرا خیال صوفیہ نے یہ بات کہی تھی کہ سفر نامے میں مرد لکھارے جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ مطلب ہے کہ جہاں وہ جاتے ہیں خواتین ان کے پیچھے بڑھے آتی. میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس وقت یہ بات روک کے یہ کہہ دوں کہ آپ کو اندازہ نہیں ہوا کہ ہمارے مرد لکھاریوں کا سپیریورٹی کمپلیکس کتنا اعلیٰ درجے کا ہے.
کہ وہ پاکستان میں اور اردو زبان میں تو یہ ساری چیزیں چل جاتی ہیں، لیکن یہ کہ ظاہر ہے جب وہ دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں اور اپنے تجربات بیان کرتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک ایسا بہت اعلیٰ قسم کا رشتہ ہو جس کو خاندان والے بس ہاتھ سے جانے نہ دیں، لڑکی گھر والے جیسے کہتے ہیں انگلش میں یہاں پہ کہا جاتا ہے کیچ، تو وہ کیچ ہو. تو یہ ساری باتیں آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے. میں صرف اس میں یہ نہیں کہہ رہی کہ سارے مرد لکھائیں، لیکن یہ کہ جو لکھ رہا ہوتا ہے اس کے اپنے کمپلیکسز، اس کے اپنے تجربے، اس کی اپنی چیزیں بھی اس میں شامل ہوں. اچھا، ایک بات جو میں اور رہ گئی تھی، ہاں، وہ آپ نے مشاعروں کے بارے میں بھی صوفیہ نے یہ بات کہی تھی. تو مجھ سے ایک دفعہ ایک بہت مشہور شاعر ہے، انہوں نے کہا تھا کہ مشاعروں میں جو شعر داد پاتے ہیں تو ضروری نہیں ہے، اصل میں تو شعر کی پرکھ ہوتی ہے جو نجی محافل ہوتی ہیں، جہاں ذرا محدود تعداد میں لوگ ہوتے ہیں جو کہ شعر کے پارک ہوتے ہیں، وہاں اصل میں شعر کی اصل پہچان اور اصل پرکھ تو وہ ہوتی ہے. تو بعض شعرا بھی مشاعروں میں ہونے والی داد کو بہت زیادہ ایسے کہتے ہیں نا کہ بہت قابل اتنا ان چیزوں کو نہیں سمجھتے. تو میں بس یہ بات کہنا چاہتی ہوں، لیکن یہ کہ ہاں جیسے مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اردو زبان کے یہاں پہ جو مسائل ہیں وہ ظاہر مختلف ہیں، پاکستان میں مختلف ہیں، لیکن اگر زبان میں کمیونیکیشن ہو رہی ہے اور اگر زبان میں لکھا جا رہا ہے، ہاں نثر کے لیے جیسے صوفیہ نے یہ بات کہی کہ ہاں جیسے ہمارے یہاں نثار اس درجے کے یعنی ان لوگوں کے جانے کے بعد موجود نہیں ہے، تو ظاہر ہے دیکھیے ہر نسل کے تجربات بھی مختلف ہوتے ہیں. یا تو یہ لگتا ہے کہ اس نسل کے کوئی تجربات نہیں ہے جو آنے والی نسل ہے، لیکن آپ یہ بتائیں کہ جو فسادات کے تجربات ہیں اور جو نسل تھی اور جس نے ظاہر ہے کہ 47 کے درمیان ان کے تجربات ہم تک اس لحاظ سے تو پہنچے کہ ہمارا کچھ ایک تاریخی تسلسل موجود تھا، تاریخی رشتہ موجود تھا. لیکن ظاہر ہے یہاں کی نسل یا یہ کہ وہاں پہ بھی جو لوگ ہیں ان کے لیے یہ بات ہو سکتا ہے ان کے لیے 71 کا جو تجربہ ہے وہ زیادہ ریلیونٹ، کیونکہ اب اس واقعے کو بھی 50 سال سے اوپر تو ہو ہی گئے ہیں، سقوط ڈھاکہ کے واقعے کو. تو بلکہ اس موضوع پہ بہت پہلے آصف فاروقی کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے فالٹ لائنز، انگریزی میں لکھی گئی ہے وہ کتاب، افسانوں کا مجموعہ ہے. تو یہ کہ اردو میں بھی اس موضوع پہ کافی ناول افسانے لکھے گئے. تو یہ چونکہ میں وہاں پہ موجود نہیں ہوں لہٰذا میں وہاں کے بارے میں اتنے وثوق سے نہیں کہہ سکتی کہ مطلب وہاں کیا لکھا جا رہا ہے کیا نہیں لکھا جا رہا. ہاں شاعری کے بارے میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہاں جس طرح ٹک ٹاک پہ لوگ اپنی نظمیں پوسٹ کر رہے ہیں اور شاعری پوسٹ کر رہے ہیں اور پھر بھیج رہے ہیں، تو کم از کم اس کو میں اس لحاظ سے خوشکن سمجھتی ہوں، چاہے وہ غلط ہو یا صحیح ہو، کہ کم از کم لوگ اس زبان کو اس قابل تو سمجھتے ہیں کہ اس میں کمیونیکیٹ کر سکیں، اس زبان کو اس قابل سمجھتے ہیں کہ یہ ادب کے قابل ہے، یہ زبان اس میں ادب لکھا جا سکتا ہے چاہے وہ شاعری کی صورت میں. ہاں یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ ہم نے کسی مطلب سائنٹیفک زبان کو بنیادوں پر استوار کرنے کی کوشش نہیں کی. جہاں تک مجھے علم ہے پاکستان میں ایک سائنس بورڈ، اردو سائنس بورڈ موجود ہے، جس نے جب 2017 یا 18 کی بات ہے کہ اس نے 1000 یا 100، اب مجھے یاد نہیں آ رہا صحیح نمبر کیا ہے، انگریزی کتب کا اردو میں ترجمہ کیا. تو یہ کام ہو رہا ہے. ظاہر ہے بہت سے لوگ ہیں جو ان چیزوں سے واقف نہیں ہیں اور میں بھی بہت زیادہ واقف نہیں ہوں. البتہ ہاں یہ میں ضرور چاہتی ہوں، میں کہنا چاہوں گی کہ بس زبان چاہے وہ کمیونیکیشن کی حد تک اگر وہ ہے تو وہ برقرار ہے تو بہت اچھی بات ہے، اسے رہنا چاہیے. یہاں کے مسائل الگ ہے، لیکن میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اگر کوئی تجویز تو میں نہیں دے سکتی، ظاہر ہے نہ میں اس پوزیشن میں ہوں، نہ میں کوئی بہت زیادہ مستقبل بینی کی میرے اندر کوئی خاص صلاحیت ہے. ہاں لیکن اگر پاکستان میں جن بنیادوں پہ کام ہو رہا ہے اور خاص طور پر سرکاری سطح پر اگر وہ تھوڑی سی اور بہتر ہو جائیں تو ظاہر اردو کو اس سے فائدہ ہوگا، کیونکہ بہرحال کسی زبان کے سیکھنے میں سب سے زیادہ جو اہم پہلو ہوتا ہے وہ معاشی ہوتا ہے، اور جہاں جب پاور ڈائنامکس بدلتے ہیں تو زبان کے ڈائنامکس بھی بدل جاتے ہیں دنیا بھر میں. اب اس ظاہر چائنیز زبان سیکھنے میں لوگ زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں. مجھے ایک امید ہندوستان سے ہے، اور مجھے ہندوستان سے اگرچہ کہ ظاہر پاکستان کے جو اس قسم کے تعلقات رہ چکے ہیں اور جو رہے ہیں بیچ میں جنگیں بھی ہیں، مجھے ہندوستان سے یہ امید ہے کہ ہندوستان اردو کی ترویج میں، ظاہر انہوں نے اتنی بڑی ویب سائٹ بنا دی ریختہ، مجھے ہندوستان سے یہ امید ہے کہ ہندوستان میں اردو کی ترویج کا کام میرا خیال ہے پاکستان سے بہتر ہوگا، اور شاید اگر وہ انٹرنیشنل سطح پر کچھ کرنے کے قابل ہوئے تو شاید ان کے ذریعے اردو کو فائدہ ہو، اس کے ذریعے اردو زبان کو فائدہ ہو. لیکن ہاں میں بہرحال یہی سمجھتی ہوں کہ میں اردو ہندی کو 2 زبانیں نہیں سمجھتی. رسم الخط کا فرق ہوگا. اچھا رسم الخط کی میں آپ کو تھوڑی سی تاریخ بتا دیتی ہوں.
1801 سے پہلے کوئی یہ بات نہیں جانتا تھا کہ اردو اور ہندی دو الگ الگ زبانیں ہیں. یہ فتنہ جو ہے یہ انگریزوں کا متعارف کیا ہوا ہے. یہ فتنہ فورٹ ولیم کالج کا متعارف کیا ہوا ہے. ایک تو بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ 1800 یعنی ایسٹ انڈیا کمپنی جو تھی اس نے فارسی میں اپنی خط و کتابت کو رکھا 1839 تک. 1839 میں انہوں نے فارسی کی جگہ اردو کا استعمال کیا. 1825 میں یعنی اردو کے بارے میں دہلی کالج قائم ہوا اور دہلی کالج جو تھا اس میں زبان اردو پڑھائی جاتی تھی, انگریزی بھی پڑھائی جاتی تھی. لیکن 1857 میں ذرا اتنے ہنگامے وغیرہ ہوئے کہ اس کالج میں بھی لوٹ مار ہوئی, سب کچھ ہوا, وہ کالج بند کرنا پڑا. پھر دوبارہ وہ کالج کھلا. پھر ہوا یہ کہ اس میں اردو زبان انگریزی زبان پڑھائی جاتی تھی, وہاں ذریعہ تعلیم اردو زبان تھی. اور ڈاکٹر مولوی عبدالحق جو تھے مرحوم, ان کا ایک بہت مشہور کتاب ہے مرحوم دہلی کالج, وہ پڑھ کے آپ دیکھیں. اس میں انہوں نے جن لوگوں کا ذکر کیا ہے وہ سب مغرب سے آئے ہیں. ظاہر ہے کہ اس میں ان کی مغرب سے جو لوگ آئے تھے اس میں ان کی ایکسپلائٹیشن کا, ان کی جیسے کہتے ہیں کہ ہوے سے ملک گیری کا دخل زیادہ تھا, بجائے اس کے کہ اردو زبان کی خدمت کرتے ہیں. آپ یہ سوچیں کہ اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے کہ جتنے تراجم ہوئے, خاص طور پر رینالڈ کا میں ذکر کروں گی کہ وہاں کا پرنسپل بھی رہا وہ, اور وہ ایک آسٹرین تھا, کہ اس نے جتنے تراجم کیے وہ اردو سے یا ہندی سے یا سنسکرت سے انگریزی یا جرمن میں کیے. جرمن اور سنسکرت سے اردو میں نہیں کیے, سوری جرمن یا فرینچ سے اردو یا ہندی میں نہیں کیے, مقامی زبانوں میں نہیں کیے. تو آپ یہ سوچیں کہ کس طرح انہوں نے علمی سرمایہ پہ لوٹ مار کی. مادی سرمایہ کی تو میں بات ہی نہیں کر رہی کہ جو ہیرے چرا کے لے گئے اور تلواریں چرا کے لے گئے, میں صرف علمی سرمایہ کی بات کر رہی ہوں. بے انتہا قیمتی کتابیں جو کہ بہت قدیم مخطوطے تھے, جس کی طرف ہمارے مطلب یہ کہ کچھ لوگوں نے اس کی پرواہ بھی نہیں کی. وہ وہاں 1857 کی جنگ ہنگامے سے بہت پہلے 1856 میں وہ شخص اٹھا کے لے گیا وہاں سے, سب کتابیں اس نے شپ کرا لی. 1856 میں برلن پہنچا اور برلن کی لائبریری کو اس نے وہ مخطوطے بیچ دیے بہت ہی بڑی قیمت پہ, جو کہ اب برلن کی لائبریری میں موجود ہے. بدقسمتی سے مجھے برلن جانے کا موقع نہیں ملا, ورنہ میں وہ مخطوطے دیکھنا چاہ رہی تھی. تو یہ جو سارے واقعات ہیں, تو اس میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ اردو سے ان کی کتنی زیادہ دلچسپی ہوگی. ان کی دلچسپی اردو سے نہیں تھی, ان کی دلچسپی یہ تھی کہ وہ اپنے رعایا کی زبان سیکھیں, اور رعایا کی زبان کو اور معاشرت کو سیکھنے کا سب سے بہتر ذریعہ ادب ہے. چاہے کچھ بھی کہیں, کیونکہ ادب کی جڑیں عوام میں ہوتی ہیں. عوام کی جڑوں تک پہنچنے کا طریقہ جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ اس زبان کا ادب پڑھنا شروع کر دیں, آپ اس قوم کی سائیکی کو سمجھ جائیں گے. تو یہ انہوں نے کیا اپنی, جیسے لوگ بہت سے کہتے ہیں کہ انگریزوں نے تو ریلوے لائن ڈالی, ریلوے لائن انہوں نے آپ کی بھلائی کے لیے نہیں, اپنی ایکسپورٹس کو دوسرے علاقوں تک پہنچانے کے لیے اور ہم کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے انہوں نے وہ ریلوے لائن ڈالی, تاکہ وہاں سے وہ لوٹ کے جو ہے وہ انگلینڈ پہنچا سکیں سامان. تو بہرحال میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اس بات کو سمجھیں کہ اردو اور ہندی دو زبانیں نہیں تھی, ایک ہی زبان تھی. اور یہ کہ یہ ماندہ دونوں طرف سے ماندانہ رویہ, میں دونوں ایک فریق کو نہیں میں وہ کرتی مطلب ذمہ دار ٹھہراتی, لیکن یہ سمجھنا تو بند کر دیں. اگر ایسا ہے تو پھر آپ بالی ووڈ کی فلمیں دیکھنا چھوڑ دیں, وہ ہندی زبان میں کیوں دیکھتے ہیں, کیوں سمجھ میں آتی ہیں ہماری وہ فلمیں. ایون وہ فلمیں جو ڈائسپورا پہ بھی بنی ہیں, وہ فیملی جو انگلینڈ میں اور کہاں کہاں جا کے سیٹل ہو گئی, جس میں سب سے اہم فلم دل والے دلہنیا لے جائیں گے ہے, وہ فلم جو براڈ وے پہ اب پیش ہونے والی ہے کچھ دنوں میں, وہ چھوڑ دیں پہ دیکھنا. مطلب یہ کہ ہم جانتے ہیں نا کہ کمیونیکیشن ہو رہی ہے, تو اس بات کو تسلیم کریں کہ یہ دو الگ زبانیں نہیں ہیں, ایک ہی زبان ہے. اور یہ کہ ظاہر ہے کہ دوسرا یہ کہ میں جس چیز کے بارے میں بہت کہہ لیجیے ایڈمنٹ ہوں یا ذرا تھوڑا سخت ہوں, وہ یہ کہ میں رسم الخط کو بدلنے کے حق میں نہیں ہوں, کیونکہ نہ دیوناگری رسم الخط کو بدلنے کی کوئی بات کرتا ہے, حالانکہ وہ انتہائی سنسکرت آمیز ہے. اگر میں کسی زبان کے حق میں, ویسے تو میں حق میں نہیں ہوں, لیکن اگر میں کسی زبان کے حق میں ووٹ دوں گی کہ اردو کے رسم الخط کو بدل کے وہ کر دیتا ہے, تو شاید میں دیوناگری کے لیے تو دے دوں, لیکن میں انگریزی کے لیے نہیں دوں کبھی بھی, کیونکہ بہرحال ان سے ہمارا ایک تہذیبی رشتہ تو ہے, تاریخی رشتہ تو ہے. اب جیسے میں تہذیب اور تاریخ کے ریلیونٹ ہونے کی ایک مثال دے کے پھر اپنی بات ختم کرتی ہوں. علامہ اقبال کا ایک شعر بہت استعمال کیا جاتا تھا, شکوہ میں ہے اور ظاہر تلمی ہے, اس میں کوئی قابل ہو تو ہم شانے کے ہی دیتے ہیں, ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. ظاہر یہ کولمبس کی طرف اشارہ تھا, اور اس وقت انہوں نے جو شعر یہ لکھا تھا, ظاہر بہت قاعدہ ہے مسلمانوں کی بے عملی پہ لکھا, اور اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ بس تم کوشش کرو اور کوشش کرنے والے کو ضرور ملتا ہے. ٹھیک ہے, اس وقت بر صغیر غلام تھا اور مسلمان غلام تھے اور سب کچھ تھا, اور کوشش ناتمام میں کوشش مسلسل کا وہ
کے بارے میں وہ بات کر رہے تھے. لیکن اب کولمبس کی وہ حیثیت نہیں ہے امریکہ میں. کولمبس جو ہے وہ کولونائزر سمجھا جاتا ہے, اور میں بالکل اس بات کو مانتی ہوں کہ اس نے کولونائز ایجنڈے پہ کام کیا, اور جو دنیا میں جو تبدیلیاں آئی ہیں ان 12 سالوں میں, اور جتنا استحصال ہوا ہے ان قوموں کے ہاتھوں دنیا کا, اور جتنی غربت ان قوموں پہ مسلط کی گئی ہے جو کہ نہیں تھی ان کے یہاں, تو ظاہر ہے میں کولمبس کو کسی بہت پازیٹیو لائٹ میں نہیں دیکھتی. میں نہیں سمجھتی اس نے انسانیت کی کوئی خدمت کی ہے. امریکہ پہلے سے موجود تھا, اس نے صرف ایک نام دے دیا. یہ بات تو نہیں ہے کہ راتوں رات امریکہ وجود میں آیا جس دن اس کا جہاز یہاں لنگر انداز ہو. تو اس نزل کا تجربہ یہ تھا کہ کوشش کرنی چاہیے, لیکن اس نزل کا تجربہ جو ہے بالکل ریلیونٹ, مطلب ایک اس چیز سے ریلیونٹ تھا تاریخی تناظر سے جب ہندوستان غلام تھا. لیکن اب اس نسل کا تجربہ یہ ہے کہ میں اسے ایک ظاہر ہے کہ اسے ایک کولونائزر سمجھتی ہوں, اور میں کولونائزرز کو ظاہر ہے بہت بڑا یہ سمجھتی ہوں کہ وہ ایکسپلائٹیشن کے بہت بڑے ادارے تھے, ایسے ایک فرد اپنی ذات میں ایک ادارہ تھا. تو بس میں اس بات پہ اپنی بات کو ختم کرتی ہوں. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ تلمیذ بہن. میرا آپ سے سوال ہے, آپ نے جو رسم الخط کے بارے میں بات کی, تو رسم الخط تو زبانوں کا تبدیل ہوتا رہا ہے, ٹھیک ہے. یہ فارسی کی بات کی, فارسی کا رسم الخط تو نہیں ہے جب وہ ضرورت بالکل ٹھیک ہے. بالکل زبان نہیں مرتی اگر رسم الخط تبدیل ہوتا ہے. زبان نہیں مری, نہ ترکی زبان مری, نہ ملے زبان مری, کوئی زبان ایسے نہیں تب فوت ہو جاتی کہ جو اس کا رسم الخط تبدیل کر دیا جائے. جہاں تک انگریزی کا سوال ہے, پہلی بات تو یہ کہ ہم لوگ اکلوتے نہیں ہیں. عربیوں کو بھی یہ پرابلم ہو رہی ہے کہ ان کی جو نوجوان نسل ہے, 20 سال پہلے یہ ٹرینڈ ان کا شروع ہوا کہ جب SMS یا ٹیکسٹ میسیجنگ شروع ہوئی تو انہوں نے بھی انگریزی کے حروف, جسے آپ ٹرانسلیٹریشن کہہ رہی ہیں, بالکل درست لفظ ہے آپ کا, جو انگریزی کے حروف سے انہوں نے عربی لکھنا شروع کی, اور اسے وہ چیلنج کے طور پہ دیکھتے ہیں, بالکل ایسے سے ہم لوگ بھی دیکھتے ہیں. تو اور ان کے اب اشتہار بھی اگر آپ دیکھیں, اگر آپ مڈل ایسٹ میں جائیں, کہ جو عربی کے اشتہار ہوتے ہیں, اس طرح ہمارے یہاں ٹرانسلیٹریشن ہوتی ہے اردو کی, وہاں ٹرانسلیٹریٹ کرتے ہیں عربی کو تاکہ نوجوانوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے. تو یہ نہیں ہے کہ صرف ہم اکیلے ہم ہی بیمار ہیں, یہ ایک یونیورسل فنومینا ہے. اور یہاں سے میری رائے یہ ہے کہ رسم الخط تبدیل ہونے سے کوئی زبان نہیں فوت ہوتی. اور اب نسبت جہاں تک دیوناگری کا تعلق ہے, میں تو چاہ رہا تھا کہ اردو گھر میں پروگرام بھی کروں کہ دیوناگری کے یا ہندی کے جو احسانات ہیں اردو کے اوپر. بالکل دیوناگری اسکرپٹ, جیسے میں نے شاید پہلی مثال دی تھی جب نول کشور کے بارے میں مجھے پہلے پتہ چلا, تو میں نے اردو میں پڑھا تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ لفظ یہ نول ہے, نول ہے, نول ہے, نیول ہے, کیونکہ اس میں اعراب تو ہوتے نہیں ہے کوئی. لیکن کیونکہ مجھے دیوناگری پڑھنی آتی ہے, جب میں نے دیوناگری میں دیکھا تو مجھے پتہ لگا کہ نول ہے, کشور ہے, یہ کشور نہیں ہے, کشور ہے یہ. ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں ہیں. بالکل اردو کا جو رسم الخط ہے اس کی اپنی لمیٹیشنس ہیں, اور اسے کچھ ہندی کی ہیں جو کہ بہت اچھی ہیں. لیکن بہرحال یہ الگ بحث ہو جائے گی. لیکن میں سمجھتا ہوں رسم الخط جو ہے تبدیل کرنا, یہ کوئی اگر اردو میں ہوتا بھی ہے تو یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوگا, اور اس سے اردو کو دوام ملے گا, اردو ختم نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, میں اس بات پہ سوچوں گی, یہ ممکن ہے. لیکن یہ کیا میں انگریزی زبان کے حق میں تو پھر بھی فیصلہ نہیں دوں گی. اور PhD آپ کی انگریزی میں ہے, ماشاءاللہ. ہاں بالکل. چلیے, آپ کی اجازت ہو تو ہم پروگرام ختم کریں, پھر دوسری بات کے لیے. جی بالکل بالکل بالکل. چلیے, بہت بہت شکریہ.